اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، ہدیہ تہنیت و تبریک کے بعد آج کے دن کی مناسبت سے اور اس دعا کی تائید کرتے ہوئے جو بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پروردگار عالم آج کی، کل شب کی، ماہ رجب کی، شعبان کی اور پھر آنے والے ماہ رمضان کی تمام عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ ظاہر ہے کہ آج ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کلمات کثار 1 سے لے کر 50، اس میں درمیان میں یہ ایک لیندی سینٹنس تھا، تو اس کو ہم نے آخر کی کلاس کے لیے رکھا تھا۔ آج اسی کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے اور اس میں گفتگو ہے 3 چیزوں کے بارے میں۔ ایک ہے ایمان، دوسرے ہے کفر اور تیسرے ہے شک۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور اس متن کو دیکھیں کہ جو ابھی آپ کے سامنے آ ہی جائے گا، بلکہ کچھ تو آ بھی رہا ہوگا، تھوڑا سا ان لفظوں کے اوپر غور کیجیے گا۔ ایمان، کفر اور شک۔ شک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سم ویئر ان بٹوین، بین کا ایک معاملہ ہے، درمیان کا ایک معاملہ ہے۔ نہ آدمی اس طرف جا پا رہا ہے، نہ آدمی اس طرف جا پا رہا ہے۔ کبھی یہ بالکل نیچرل ہوتا ہے، وہ مذمت کے قابل نہیں ہوتا، کنڈیمنیشن نہیں ہوتی اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ ورنہ تو اگر ایک انسان ہے، فرض کیجئے کہ وہ کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہو گیا ہے، جہل مرکب کا شکار ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جہل مرکب کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی۔ جہل مرکب کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہل ہے یعنی نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا۔ تو وہ شخص کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، تو پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس جہل کی طرف متوجہ ہو کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد جو اس نے اپنے کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھے گا، تو پھر وہ ریئلٹی تک جا سکے گا۔ یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر ایک شخص اپنے اس نظریے کو کہ جو فالٹی ہے مگر اس نے ایزیوم یہ کیا ہوا ہے کہ وہی صحیح ہے، تو اگر وہ اس کے اوپر شک کی روشنی نہیں ڈالے گا تو اٹس امپاسبل کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے، ریئلٹی تک پہنچ سکے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس چیز کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ واقعیت کے اندر وہم ہوتا ہے، تو وہ اسی کو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں جو اس کا پوٹینشل ہائی لائٹ کیا ہے وہ آپ کو ملے گا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پوٹینشل تھا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ کچھ بھی علم ایگزیکیوٹ کرتا ہوا اس وقت نہیں تھا۔ تو پھر خدا نے تمہارے لیے مثلاً سینسز کو قرار دیا، سمع والابصار والافئدہ، کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے ہو۔ اب ہوتا یہی ہے کہ انسان کی جو سورسز ہیں وہ یہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چھو رہا ہے، سونگ رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے لیے ابتدائی ڈیٹا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے، انفر کرتا ہے، نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ نتیجہ حاصل کرنے کے اندر اگر وہ لاجیکلی چل رہا ہے تو بہت اچھا ہے، یعنی عقل ہے اس کے پاس، انٹیلیکٹ ہے اس کے پاس، انٹیلیکٹ کے ذریعے سے وہ ایسیس کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے، جس نتیجے تک پہنچا نہیں پہنچا تو بھی اس کو یہ پتا ہے کہ نہیں ابھی میں اس نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ جناب وہ تو نتیجے تک پہنچا ہی نہیں تو شکی کی حالت میں رہ گیا، یہ تو بڑا نیچرل ہے، یہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر وہ واقعاً جینونلی یہ تو اسیس کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ میں نتیجے تک نہیں پہنچا ابھی، وہ نتیجے تک پہنچنے کی جلدی میں یہ نہ کرے کہ جو نتیجہ نہیں ہے اسی کو نتیجہ سمجھ لے، اس لیے کہ یہاں سے وہ وہم تک چلا جاتا ہے۔ جو چیز حقیقت نہیں ہے اس سپرسٹیشن کو، اس ایلوژن کو اس نے حقیقت سمجھ لینا ہے جلدی نتیجہ حاصل کرنے کے چکر میں، یہ اچھا نہیں ہے۔
تو یاد رکھیے گا کہ عام انسان اس کا سفر جہل سے شروع ہوتا ہے. وہ جہل سے ایک تحریک ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے, انفر کرنا چاہتا ہے. درمیان میں اگر وہ رکا ہوا ہے اور اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں, یہ کچھ برا نہیں ہے. لیکن جب وہ علم تک پہنچ جائے تو یہ علم ملوث نہیں ہونا چاہیے. یہ علم یا یہ یقین اس کا انفلوئنسڈ نہیں ہونا چاہیے کسی ایسی چیز سے کہ جس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے, جس کی اپنی کوئی بنیاد. کسی نے زور سے بول دیا, آپ نے مان لیا. کسی نے جھوٹ بول دیا, میں نے مان لیا. کوئی ماحول ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں ہم نے قبول کر لیا. نہ, اس چیز کو اس کے میرٹ کے اوپر اگر ایک انسان قبول کر رہا ہے, اس سے اچھی تو کوئی چیز نہیں. اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہے تو اب اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس چیز کو کفر کہا جا رہا ہے, کس چیز کو شک کہا جا رہا ہے, کس چیز کو ایمان کہا جا رہا ہے. وہ حقیقت کہ جو ایک انسان کے لیے ثابت ہو جائے پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں, ایسا ہو سکتا ہے. ایسا کفر وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم اور اسلام پسند نہیں کرتا. ایک ایسا کفر کہ جس کو انسان انٹینشنلی وہ کہہ رہا ہے کہ ہے ایسا, میں نہیں مانوں گا. اگر وہ ان پروسیس تھا اور وہ نہیں مان رہا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. یہ تو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اسلام کی. یہ تو وہ افراد ہیں کہ جس کو اسلام بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے کہ ان کے اندر ذوق تحقیق موجود ہے, ان کے اندر ٹیسٹ موجود ہے کہ وہ انکوائر کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. یہ تو وہ افراد ہیں کہ جو بہت پسند. اور ریسرچ سے میری مراد آپ یہ مت سمجھے گا کہ یہ لوگ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں, نا, یہ نہیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر حق کا اگر وہ خوگر ہے اور متلاشی ہے, ہی از لوکنگ فار دا ٹروتھ, یہ وہ شخص ہے کہ جو اسلام کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے. بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ. یہ وہ شخص ہے کہ جو اسلام کو بہت پسند ہے. اور اگر یہ اس جینون پروسیسنگ کے دوران مر بھی جائے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اسلام جو ہے نا وہ عدل کی بات کرتا ہے, اسلام ظلم کی بات نہیں کرتا. یعنی فرض کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی ایسے علاقے اور ماحول کے اندر رہا کہ جہاں پر وہ ایک پروسیس کے اندر تھا, لیکن یہ کہ بہرحال وہ آخر میں مسلمان نہیں ہو پایا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے شخص کے لیے جہنم کا فتویٰ دیں. آئسولیشن میں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, تو آپ اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے کہ جن کا آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا, اس لیے کہ ہمارے پاس علم موجود ہے, ہم ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑا ایک علم کلام کا سوال ہے. اگر اس کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے 12 مجلسوں کے اندر بھی اس کتاب کو ریفر کیا ہے, آج بھی کروں گا. عدل الہی, جناب آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ. علامہ سید علی نقی صاحب کا بھی عدل کے اوپر بہت ہی اچھا ایک پورا رسالہ ہے, اس کو بھی آپ اس معاملے میں دیکھ سکتے ہیں. مگر شہید مطہری نے واقعاً بڑی محنت کے ساتھ اس موضوع کو کور کیا ہے. ڈیوائن جسٹس کے نام سے انگریزی ترجمہ ہوا, عدل الہی اصل کتاب کا نام ہے فارسی میں, اور اسی کا پھر اردو ترجمہ بھی ہوا. اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہے تو اگلی بحثیں آپ کے لیے میں سمجھانا میرے لیے آسان ہوگا کہ یہ شک کون سا شک ہے, یہ کفر کون سا کفر ہے. یہ شک بھی وہ شک ہے کہ جو انسان خود ذمہ دار ہے, یہ کفر بھی وہ کفر ہے کہ جس کا انسان خود ذمہ دار ہے, اور یہ ایمان وہ ایمان ہے کہ جو مشاہدے سے بالاتر ہے. مشاہدہ اس کے لیے مقدمہ بنتا ہے, آبزرویشن اس کے لیے ایک پریفیس بنتا ہے. یعنی غور کیجئے گا اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ دونوں چیزیں واضح ہیں تو اب اس کے بعد ایمان کے اوپر آئیے. ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک مارکر ہے کہ جس کی ٹپ ریڈ کلر کی ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. آپ کا جاننا کیا یہ ایمان بناتا ہے اس کو؟ کہ چونکہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں لہٰذا یہ ایک ایمان ہو گیا نا, اس کا ایمان سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ جناب یہ ایک ڈسٹر ہے اور آپ کہیں کہ جی ہاں یہ ڈسٹر ہے, تو میں نے ایک بات کہی, آپ نے اس کی تصدیق کر دی یا تائید کر دی, کیا یہ ایمانیات میں داخل ہے؟ اس کا ایمان سے کوئی, یہ پنکھا ہے, یہ چھت ہے, اس وقت ہم لوگ عالیہ آبا میں بیٹھے ہوئے ہیں, عالیہ آبا کے فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایمان. اس کا ایمان سے کوئی ربط نہیں, کوئی تعلق نہیں. یہ معلومات ہیں, یہ علم ہے, مگر اس علم کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ اس بات کو وہ شخص بھی قبول کرتا ہے جس کو آپ اور میں اصطلاح کے اندر مومن نہیں سمجھتے. اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو کیا اس کو ڈسٹر نہیں مانے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لینگویج میں کوئی اور نام دے دے, مگر ڈسٹر کو ڈسٹر ہی مانے گا وہ. اگر وہ پاگل ہے تو نہیں مانے گا.
لیکن اگر وہ ایک سلیم العقل انسان ہے تو یقیناً وہ اس کو وہی مانے گا کہ جو آپ اور میں مان رہے ہیں. پنکھے کو پنکھا ہی کہے گا، زمین کو زمین ہی کہے گا، چاند کو چاند ہی کہے گا، ستاروں کو ستارہ ہی کہے گا، سورج کو سورج ہی کہے گا. یہ تمام تر چیزیں ایمانیات میں داخل نہیں ہیں. ان کو منوانے کے لیے انبیاء نہیں آتے. ایمان کا تعلق ہوتا ہے غیب کے ساتھ. بات تو یہی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اور پوری دنیا ہے، اس کو بھی آپ قبول کریں جبکہ وہ نظر نہیں آئے گی مگر آپ قبول کریں. وہ سینسز کی رینج میں نہیں آئے گی پھر بھی آپ قبول کریں، اور بغیر دلیل کے قبول نہ کریں، دلیل کے ساتھ قبول کریں. یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے قبول نہ کریں، دلیل کے ساتھ قبول کریں. ورنہ آپ غور کیجئے کہ بہت سے وہ افراد بھی ہیں کہ جو ایسی باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ جس کا تعلق اس دنیا سے ماوراء ہے. مثلا اگر کوئی شخص 10 خداؤں کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 10 کے 10 خدا ایسے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، تو اس دنیا کے ماوراء تو ایک حقیقت اس نے بھی قبول کر لی، مگر کیا اس شخص کو آپ اس انداز سے مومن سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کو مان رہا ہے. تو اسلام کی نظر میں وہ کافر ہو گیا، جبکہ وہ ایک ایسی حقیقت کو مان رہا ہے کہ جو اس دنیا سے مشاہدے سے ماوراء ہے. آپ کہتے ہیں یہ اس کا وہم ہے، آپ کہتے ہیں یہ اس کا ایلوژن ہے، سپرسٹیشن ہے، یہ اس نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے کہ جس کو اس نے قبول کر لیا. آپ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے اور یہ ایمان ہے. تو یہ کیوں ایمان ہے اور وہ کیوں ایمان نہیں ہے؟ وہ اس لیے ایمان نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اس لیے ایمان ہے کہ اس کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے. یعنی اس وقت ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، میں تو صرف ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ تو جتنے توہمات ہیں، وہم کی جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو اور مجھے نظر آتی ہے؟ اس درخت کے پیچھے ایک بھوت موجود ہے، جن موجود ہے، اس گھر میں ایک آسیب موجود ہے، اس کے اندر کوئی چڑیل گھس گئی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، یہ کیا بکواس بےہودگی لگائی ہوئی ہے. کیوں بےہودگی ہے؟ یہ کیوں بےہودگی ہے؟ آپ بھی کچھ ایسا مان رہے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ بھی کچھ ایسا مان رہا ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں یہ ہے وہم. ہم جس چیز کو مان رہے ہیں وہ وہم نہیں ہے. جس چیز کو ہم مان رہے ہیں کسی دلیل کی وجہ سے مان رہے ہیں، وہ اگر قبول کر رہے ہیں تو بغیر دلیل کے قبول کر رہے ہیں. اب یہ تو کلیم ہے نا، اب اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے پھر بعد میں مباحث آگے بڑھتی ہیں، لیکن میں اس بنیادی خاکے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اب یہاں پر اگر یہ چیزیں آپ کے لیے واضح ہو گئیں تو اب میں آپ سے اگلی بات کہتا ہوں. آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، ایمان پلس عمل صالح. ڈاکٹر صاحب یہ مارکر بھی اس کی انک وہم ہے. لیٹس سی، یہ شاید کچھ چلے. آپ نے سنا ہوگا ایمان کے ساتھ عمل. ایمان کے ساتھ عمل. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ایمان ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، ابھی وی آر جسٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ انشاءاللہ ان فیو مومنٹس، اس کے اندر یہ عمل صالح شامل ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین 3 چیزوں کا نام ہے، ایک آپ کے عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں، اور تیسرے اخلاق ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ایمان امیر المومنین ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، کیا اسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے برتر معنی میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی اب آپ ذرا سا اس بات کو سمجھیے گا. ایک ہے آپ کا اسلام، یعنی اس کو علم کلام کے کانٹیکس میں ذرا دیکھیے. ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر آ جاتا ہے اعمال. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اسلام لے آیا تو وہ صاحب ایمان بھی ہو، مگر اس کو مسلمان ٹریٹ کیا جائے گا. درود بھیجے گا مولانا محمد والے محمد. السلام علیکم مولانا، کیسا مزاج ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اسلام لے آیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، منافق بھی ہو سکتا ہے، کمزور ایمان والا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کو بھی اس نے سمجھا ہی نہ ہو. ممکن ہے کہ وہ اس ٹیکنیکل معنی میں منافق بھی نہ ہو کہ باقاعدہ کسی سازش کے تحت وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے، نہ، لیکن ابھی وہ بدو عرب ٹائپ کا ہے جس کے لیے قرآن مجید کی اپنی تعبیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم کہو کہ ہم اسلام لائے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. تو آپ کے سامنے آ گیا کہ جناب ایک وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہے
ممکن ہے کہ منافق ہو، مگر بہرحال منافق ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو مسلمان ٹریٹ کریں گے جب تک اس کا نفاق تشت اسبام نہیں ہو جاتا، بالکل واضح نہیں ہو جاتا. ایک یہ کیٹیگری. ممکن ہے کہ اسلام ہو، ایمان کی طرف وہ پوری سنجیدگی سے بھی متوجہ ہی نہیں ہوا، سب مسلمان ہو رہے تھے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو ابھی ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. ایک وہ شخص ہے کہ جو اگلے سٹیپ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب میں کنونس ہوں، یہ ساری حقیقتیں ہیں، میں نے تو ان کو قبول کیا ہے، صرف ایک شناختی کارڈ لینے کے لیے نہیں کہ ایک میں مسلمان ہوں، بلکہ میں مومن ہوں واقعاً. آئی بلیو ان آل دیز تھنگس. میں غیب کی ان حقیقتوں کو قبول کرتا ہوں، توہمات کو نہیں مانتا. یہ ایک شخص ہو گیا. پھر اس کے بعد تیسرا شخص آتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام تو ہے، ایمان تو ہے، مگر عمل صالح بھی یہ انجام دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دیگر جو مطالبات ہیں دین کے ان کو یہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، خمس واجب ہو تو وہ بھی دیتا ہے، حج واجب ہو گیا تو وہ جائے گا. یہ شخص جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح کی منزل پر بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی. یہ 3 مراحل ہیں. لیکن اگر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو مثلا امیر المومنین ہی ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الایمان معرفۃ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، جس میں ان تینوں چیزوں کو انٹرلنکڈ کیا. فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا، سمجھنے کا، جاننے کا، ماننے کا، پہچاننے کا. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عمل بالارکان، کہ یہ جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایگزیکیوٹ بھی کر کے دکھائے. تو مولا کہہ رہے ہیں وہ ایمان ہی ہے. یہ جو ایمان ہے وہ پورا انکمپس کرتا ہے اس ہول آئیڈیا کو. جب آپ ٹیکنیکلی بات کریں گے تو ٹھیک ہے، پھل کو بھی الگ ڈسکس کر لیں گے، شاخ کو بھی الگ ڈسکس کر لیں گے، تنے کو الگ ڈسکس کر لیں گے، جڑ کو الگ ڈسکس کر لیں گے، کبھی اس کو مائکروسکوپ کے اندر ڈالیں گے، کہیں گے کہ روٹ کے بارے میں تو ڈیفینیشن یہ ہے اور روٹ کی ڈیٹیلز یہ ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی روٹ ہے کہ جس سے شاخ بھی نکلی ہوئی ہے، تنا بھی نکلا ہوا ہے، پھل بھی آیا ہوا ہے، تو روٹ تو وہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ اصول دین کہتے ہیں تو بے شک اصول دین یعنی دین کی جڑیں، یعنی وہی ایمان، وہی عقائد. جب آپ اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے اعمال صالحہ ایک سیپریٹ فیکلٹی ہے، ایک سیپریٹ معاملہ ہے. اور جب آپ اوور آل ڈسکس کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جڑوں سے الگ تو نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جڑیں الگ ہوتی ہیں، شاخیں کہیں اور ہوا میں لٹک رہی ہوتی ہیں اور پھل کہیں اور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو وہ چیزیں جب انٹر لنکڈ ہیں تو کبھی بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، کبھی بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے. اگر یہ بات واضح ہوئی ہے آپ کے لیے تو اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ امیر المومنین یہاں پر جس چیز کو کہہ رہے ہیں ایمان، وہ کمپریہنسو معنی میں. اور پھر اس کے لیے امیر المومنین کی تعبیر یہ کہ الایمان علی 4 دعائم، ایمان جو ہے وہ 4 ستونوں پر قائم. یعنی اب مولا کی اس تعبیر کو، اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، ستون کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر چھت کھڑی ہوئی ہے. یعنی اگر ستون نہیں ہے تو ٹھیک ہے فرش تو موجود تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ عمارت قائم نہیں ہو پائے گی. مولا فرماتے ہیں کہ یہ صبر، یقین، صبر، یقین، عدل اور جہاد کا یہ 4 ستون ہیں. اور یہ 4 ستون وہ ہیں کہ جو مل کر تشکیل دیتے ہیں، یعنی ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں ایمان. یہ ہو پلس یہ ہو پلس یہ ہو اور پلس یہ ہو، صبر بھی ہو، یقین بھی ہو، عدل بھی ہو، جہاد بھی ہو. ایز اے رزلٹ ان میں سے ایک پلر بھی آپ گراتے ہیں تو ایمان گرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی جتنا آپ اس میں سے کم کرتے چلے جائیں گے اتنی یہ چھت جو ہے وہ بہت زیادہ شیکی ہو رہی ہے. ایک زلزلے کے سے آثار اس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ اس کے اندر مجھے ایک بات بتائیے کہ صبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یقین کا تعلق کس کے ساتھ ہے، عدل کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جہاد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جہاد تو کوشش کا نام، جہاد جو ہے وہ کوشش کا نام ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہے کسی نہ کسی ڈائریکشن کے اندر، تو ایک عمل ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے.
یہ عدل یہ انسان کا وصف ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ انسان کی صفت ہے، یہ یقین ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے کہ وہ انٹرنلی اپنے آپ کو اس وقت کس پوزیشن میں محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صبر ہے، یہ ایک مرتبہ پھر اخلاقی معاملہ آ گیا۔ آپ غور کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص یقین کی منزل پر ہے، اس کا مطلب 100%، not less than 100%، something less than 100% یقین نہیں ہے، سرٹینٹی نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے اس کے اندر، تو اس سے نیچے آ گیا معاملہ۔ صبر کا مطلب ہے کنسسٹنسی، استقامت۔ یقین کا مطلب ہے پورا کنوکشن، 100%۔ عدل کا مطلب ہے بیلنس۔ جہاد کا مطلب ہے ایفرٹ، کوشش۔ یعنی سطحی نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ مطلب تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ پوری کنوکشن کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا کام جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کنوکشن موجود ہے، وہ کام رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے کنوکشن ہوتی ہے، وہ ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی اس بات کو سمجھیے گا، 100% کنوکشن ہے، کنسسٹنسی ہے، پھر جو اسٹیپ وہ لے رہا ہے اس کے پیچھے عدالت ہے، اس کے پیچھے جسٹس ہے، ایک بیلنس ہے، وہ افراط اور تفریط سے دور ہوتا ہے۔ یہ دوسرے مقام پر مولانا نے کہا کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، کہ تم جاہل کو دیکھو گے کہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے یا اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ کہا کہ نہ، مومن ایسا نہیں کرے گا۔ مومن اگر واقعاً مومن ہے، یعنی اگر مومن ایسا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پرابلم اس کے ایمان کے اندر ہی کہیں گڑبڑ چل رہی ہے۔ ہم چاہیے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا مومن بنے کہ جو امیر المومنین کے اس معیار کے اوپر مومن کہلا سکے۔ مولا جو معیار دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ ان سب کے ساتھ اس کی ایفرٹ ہو، ان سب کے ساتھ اس کی کوشش ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کے پیچھے اسٹریٹجی کے اندر اعتدال بھی ہے، ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کے اندر پیچھے کنوکشن بھی ہے، پورا یقین بھی اس کو ہے، اور ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کے اندر وہ تھکتا نہیں ہے، کنسسٹنسی ہے اس کے پاس، استقامت ہے اس کے پاس۔ ابھی آپ دیکھیں گے مزید یہ بات آگے بڑھے گی کہ امیر المومنین اس کو کیسے، بھائی صبر کس چیز کے اوپر؟ صبر ہوگا تو کیا ہوگا، یقین ہوگا تو کیا ہوگا، عدل ہوگا تو کیا ہوگا، اور جہاد ہوگا تو کیا ہوگا۔ جہاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایفرٹ کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے، تو بھی آپ آگے دیکھیں گے کہ امیر المومنین خود جہاد کے لیے 4 شعبوں کو بیان کرتے ہیں، خود اس عدل کے لیے 4 شعبوں کو بیان کرتے ہیں، خود اس یقین کے لیے 4 شعبوں کو بیان کرتے ہیں، اور خود اس صبر کے لیے 4 شعبوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ امیر المومنین فردر ایلوبریٹ کر رہے ہیں، مگر اس بنیاد کو ذہن میں رکھیے گا ورنہ چیزیں گم ہو جائیں گی، ورنہ چیزیں جو ہیں آپس میں اوور لیپ کر جائیں گی، مکس کر جائیں گی۔ اب ذرا سے دیکھیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایمان ان 4 ستونوں کے اوپر قائم ہے، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ ایمان اس برتر معنی کے اندر کہ جس کے اندر کانسیپٹس کی کلیئرٹی بھی ہو، پریکٹیکلی انسان ایفرٹس کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اخلاقیات کے بھی بہت سے معاملات اس کے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آپ کے۔ ناؤ لیٹس موو فردر، دیکھتے ہیں کہ آگے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں فالصبر منہا علی 4 شعب، کہ خود صبر جو ہے اس کے بھی 4 شعبے ہیں، اس کے اپنے 4 ستون ہیں، ان کو اگر جمع کیا جائے تب یہ صبر بنتا ہے۔ ایک بریف بات تو ہم نے کی کہ کنسسٹنسی، استقامت، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسسٹنسی کیسے آئے گی؟ اس کنسسٹنسی کو حاصل کرنے کے لیے، اس انڈیورنس کو حاصل کرنے کے لیے، اس پیشنس کو حاصل کرنے کے لیے، اس استقامت اور اسٹیٹ فاسٹنس کو حاصل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی کلیئر آن دیز پوائنٹس۔ والصبر منہا علی 4 شعب، ان میں سے ایک ہے شوق، کس چیز کا پتہ نہیں۔ دوسرا ہے خوف، کس چیز کا پتہ نہیں۔ تیسرا ہے زہد، اگین کس چیز کا؟ بے رغبتی، ہم ڈسکس کر چکے ہیں زہد کو پہلے، یہ بے رغبتی کس چیز سے ہے؟ اور چوتھی چیز ہے انتظار، کیٹلسٹ فیکٹر، کس چیز کا انتظار؟ کہ یہ 4 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو وہ کنسسٹنسی آتی ہے کہ جس کے ساتھ اگر کنوکشن ہے، جس کے ساتھ اگر بیلنس ہے، پھر وہ ایفرٹس اگر کرو تو یہ سارا مل کر ایمان بن جاتا ہے۔ یہ شوق کس چیز کا ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر
صبر کا پہلا پلر بتا رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے یہاں پر امیر المومنین فرما رہے ہیں شوق، شفق، زہد، ترقب. میں نے عرض کیا شوق تو واضح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شفق خوف، زہد بے رغبتی، اور آخری چیز انتظار. آگے بڑھتے ہیں. فمن اشتاق الی الجنہ، ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ شوق جنت کا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنت کا یعنی سم تھنگ ان دا فیوچر، دیکھیں جنت مرے بغیر نہیں ملے گی، جنت مرے بغیر نہیں ملے گی، تو وہ چیز جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایمان تو ہے نا. نوٹ کریں چیزوں کو کیسے انٹرلنکڈ ہو رہی ہیں. وہ جو ابھی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، ابھی اگر آنکھوں سے نظر آ جائے نا برادران عزیز، اگر وہ خارن محترم، تو یہ سارا امتحان ہی ختم ہے. پھر وہ ایمان کا آنا، پھر تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے میں کہہ رہا ہوں اس ڈسٹر کو ماننا. آپ فرض کیجئے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ آج نماز فجر پڑھیں اور جیسے ہی مصلی سے اٹھیں آسمان کی طرف دیکھیں تو ان کو نظر آئے کہ ہاں جنت کے اندر ہمارا ایک پلاٹ تیار ہو گیا. تو آپ بے فکر رہیں، اگر یہ میکانزم ہو جائے تو آل ابا کی مسجد کے اندر آپ کو جگہ بہت تنگ پڑے گی. پھر تو یہاں پر لاکھوں افراد جو ہیں لائن لگا کے کھڑے ہوں گے کہ ہم کو جگہ مل جائے. لیکن ایشو سارا یہ کہ رہے گا وہ غیب، اور پھر اس جنت کا شوق بھی ہو، جنت کا شوق بھی ہو، اور اس شوق کے ساتھ پھر انسان کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. مولا فرما رہے ہیں کہ بات کیا ہے ذرا دیکھیے. فمن اشتاق الی الجنہ سلَا عن الشہوات، جس کو جنت کا شوق ہوگا پھر وہ خواہشات کو لگام ڈالے گا، پھر ان کو کنٹرول کرے گا. بھائی آپ انصاف سے مجھے بتائیے فجر کی نماز پڑھنے پر جنت ملتی ہے؟ دکھے گی نہیں، دکھے گی بعد میں، جب مریں گے تب ملے گی. لیکن ہے جنت؟ جی ہاں میرا ایمان ہے. حقیقت ہے؟ جی ہاں حقیقت ہے. وہم ہے؟ نہ یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے؟ ہاں حقیقت ہے. تو اب اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ نیند. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں لیکن میں اپنے بستر کو چھوڑ رہا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس کو واقعاً اگر اس ایمان کے ساتھ جڑا ہوا یہ صبر، اس صبر کے ساتھ یہ شوق جنت کا، پھر یہ سونے نہیں دے گا. یہ شوق اسے سونے نہیں دے گا، یہ شوق اسے بیدار کرے گا. وہ کہے گا کہ آؤ میدان کے اندر. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ صبر کی بات ہے. نوٹ کیجئے گا، صبر کا مطلب ہے کنسسٹنسی. ایک دفعہ یا دو دفعہ کی بات نہیں، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے. اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کب ہوگا؟ کہ جب شوق ہو جنت کا. جب جنت کا شوق ہو تو پھر اس کے بعد ایک انسان سلَا عن الشہوات، جو شہوات ہیں پھر ان کو وہ لگام ڈالے گا، پھر اس کو وہ کنٹرول کرے گا. اور پھر مولا فرماتے ہیں وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجتنب المحرمات. خوف کس چیز کا؟ جہنم کا، جہنم کی آگ کا. اگر یہ جہنم کا خوف ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا. بہت مزہ آ رہا ہے شراب پینے میں مثلاً، بہت مزہ آ رہا ہے غیبت کرنے میں مثلاً، بہت مزہ آ رہا ہے، آرام سے جائیے، ایزی منی ہے، چوری کر لیجئے کسی کا موبائل، ڈاکہ ڈال دیجئے. نہ بابا خدا کو جواب نہیں دینا ہے کیا؟ جہنم کے اندر جانا ہے کیا؟ آگ کا عذاب برداشت کرنا ہے کیا؟ جناب حر کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ لا صبر علی النار. کمال کا جملہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. ولا صبر علی النار، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، صبر نہیں کر سکتا اس کے اوپر، اس پر صبر نہیں کر سکتا. یہ بہت اچھی بے صبری ہے. اس بے صبری میں یہ والا صبر ہے کہ وہ شوق، میں اپنے آپ کو جنت، یہ خوف جہنم، میں اس کے درمیان اپنے آپ کو پاتا ہوں. Now it's up to me کہ میں کس کو اپروچ کرتا ہوں، اس کو یا اس کو. مولا فرماتے ہیں کہ جس کو جنت کا شوق ہوگا خواہشات کو کنٹرول کرے گا. نہیں ہوگا، عمر ابن سعد آپ کے سامنے ہے. جناب حر سرداری، مال، متاع، کیا کچھ ہے کہ جو ان کے لیے موجود نہیں ہے امیجیٹلی، مگر وہ مستقبل میں ایک ایسی چیز کو کہ جسے مرنے کے بعد حاصل ہوگا وہ اس کو آپٹ کر رہا ہے. کہ جنت کا شوق ہے خواہشات کو لگام، جہنم کا خوف ہے محرمات سے پرہیز. اب آپ نوٹ کیجئے گا، خواہشات
کنٹرولڈ. جہنم محرمات حرام نہیں ہو پائے گا. تیسری چیز جو امیر المومنین یہاں پر فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ. اور جو دنیا میں زہد اختیار کرے، بے رغبتی، ایک ایسی چیز کہ جس کی طرف بظاہر رغبت ہونی چاہیے. یعنی یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی گٹر کا پانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر چلیے، اس سے تو آپ بٹ نیچرل بچا کر اپنے آپ کو چلیں گے. اس سے تو ایک شخص اپنے آپ کو بٹ نیچرل، یعنی وہ مومن نہ بھی ہو، وہ اپنے آپ کو بچا کر چلے گا. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں جن کے اندر بظاہر بہت کلرفل ہیں، بہت اٹریکشن ہے، مگر ان سے انسان اپنے آپ کو کہ نا بابا حلال نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے، حلال ہے تو بھی کنٹرول چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مصیبتیں کم محسوس ہوتی ہیں. وہ جو زحمت اس راہ میں ہے وہ زحمت بہت کم محسوس ہوتی ہے. وہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو بے رغبت، اپنے اندر ایک بے رغبتی ایجاد کر لیں. میں بھی اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور چوتھی چیز ہے انتظار. کس چیز کا؟ موت کا. کہ بھئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں ملنی اس وقت ہے کہ جب جائیں گے، لیکن جلدی بھی نہیں جانا ہے. جب وہ بلائے گا تب جانا ہے، جب وہ بلائے گا تب جانا ہے، جلدی نہیں جانا ہے. اور یہ موت آ کبھی بھی سکتی ہے. تو آئی ایم ناٹ کوائٹ شیور کہ کتنا ٹائم میرے پاس موجود ہے. یہ کیٹلسٹ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. مولانا خوش آمدید. اب آپ غور کیجئے، یہ کیٹلسٹ ہے. اس لیے کہ وہ چیز کہ جس کو ایمان کہا گیا تعلق اس کا غیب کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد ہوگا ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. شوق ہے تو خواہشات کنٹرول، خوف ہے تو حرام سے دور، زہد ہے، بے رغبتی ہے تو مصیبتیں کم لگ رہی. لیکن آخر میں کا انتظار کا، کس چیز کا انتظار؟ کا موت کا. یہ موت کا انتظار انسان کو متوجہ کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی فکس ٹائم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اینی سیکنڈ کین بی دا لاسٹ سیکنڈ. کوئی بھی لمحہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے. جب جی ٹھیک، بہت شکریہ. جب وہ آخری مرحلہ ہو سکتا ہے تو انسان کہ یو آر ناٹ ان پوزیشن ٹو ویسٹ اینی اپارچونیٹی. میک دا موسٹ آف اٹ. اس کو کیپٹلائز کریں. جو سیکنڈ مل رہا ہے اس کو کیپٹلائز کریں. کہ اس کے لیے کہ یہ موت کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا محرک ہے، کیٹلسٹ ہے. کہ یہ چار چیزیں اگر مل جائیں تو پھر انسان صبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا سا اس کو دیکھیے گا. یہ تو ہم چلے گئے نا ایمان کی طرف، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنے دفتر، آفس. غیب نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. غیب نہیں ہے مگر ابھی نہیں ہے. جب ابھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جو کسان مزدوری کر رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے اپنے کھیت کے اندر ایک فصل کی امید میں، جو غیب نہیں ہے مگر ابھی نہیں ہے، نظر آئے گی لیکن بعد میں، a little later، زندگی ہی میں، زندگی کے بعد نہیں، زندگی ہی میں، مگر وہ ہل چلا رہا ہے. شوق کس چیز کا ہے؟ فصل ملے گی. خوف کس چیز کا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ میری جو فصل ہے اس کو کوئی ضائع کر دے، ٹڈی دل کا حملہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. زہد وہ بھی سو سکتا ہے. صبح اٹھ کر کیوں ہل چلا رہا ہے؟ وہ کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں اس کو لگ رہی ہیں وہ بڑی کم لگتی ہیں. مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہوگی. پھر اس کے بعد وہ مجھے مشکل ہے کہ بھائی اٹھنا پڑ رہا ہے، نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے. یعنی دو فولڈز ہیں نا. ایک ہے کہ سو جاؤں تو مزہ ہے، اٹھ جاؤں تو مصیبت ہے. وہ سونے کو ترک کر رہا ہے، اٹھنے کو قبول کر رہا ہے. اینڈ اے ٹائم کمز کہ ہی اسٹارٹس انجوائنگ دیٹ ویکنگ اپ. اس کی جو ہیبٹ ہے وہ اس کو انجوائے کرنے لگتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے. یعنی انصاف کے بعد مجھے بتائیے، بہت سارے افراد ہیں کہ جو صبح کے اٹھنے کو ایک بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں. بہت سے افراد ہیں جو صبح کے اٹھنے کو انجوائے کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اس کے اپنے اخلاق کو وہ کیسے سنوارتا ہے، کس طریقے سے اس کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، بہت کاؤنٹ کرتا ہے. انصاف سے مجھے بتائیے، اتوار کا دن ہے، ہمارا تو ڈسکشن یہی تھا کہ اتوار کے دن اتنے صبح کو لوگ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. اتنی صبح یعنی کیا مطلب؟ 11 بجے اتنی صبح؟ کراچی میں تو یہ اتنی صبح ہی ہے نا.
آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ماشاء اللہ یہ کامیاب رہا تجربہ. لیکن کیا واقعی یہ سب کے لیے اتنا آسان ہے؟ شہر کراچی کے اندر صدر جا کر دیکھیے، 11 بجے دکانیں نہیں کھلتی ہیں. جو کاروباری حضرات ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. تو یہ ہوتا ہے. آپ کیسے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں. خدا نے انسان کو بڑا ایک فلیکسیبل وجود دیا ہے. بہت ساری چیزیں ابتدا میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان اتنا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو دوسروں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت آسان ہوتی ہے. یہ خود مولا نے ایک اور جگہ اس بات کو بیان کیا کہ جس کو راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا اس کو انہوں نے بہت ہی آسان بنا دیا. یہ کامیابی ہے. اینی ویز، اب اگر آپ دیکھیں اس اسٹوڈنٹ کی بات کریں یا کسان کی بات کریں، کاروبار کرنے والے کی بات کریں، اس کو بھی کسی چیز کا شوق ہے، کسی چیز سے خوف ہے، کچھ اس نے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے بعد جو پریشانیاں ہیں اس کو آسان لگتی ہیں، اور اس کو بھی انتظار ہے، رزلٹ کا انتظار، نتیجے کا انتظار. ہمارے کیس کے اندر جو دین کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں، کہا کہ ایکچول کیا ٹائم لائن ہمیں ملی ہوئی ہے obscured ہے، ہڈن ہے. مگر بہرحال یہ 4 چیزیں 1 2 3 اور 4 کہ یہ 4 چیزیں مل کر کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں صبر کو، جو پھر ان 3 کے ساتھ مل کر کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ایمان کو. یا آپ یہ کہیے کہ ابتدائی درجے کا ایمان ہوتا ہے کہ جو پھر فردر اسٹرنگتن ہوتا ہے ان چیزوں کے ایگزیکیوشن کے ذریعے سے. آگے بڑھتے ہیں. وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، یقین بھی ان میں سے 4 شعبوں پر ٹکا ہوا ہے. بھئی یقین ایک تو وہی یقین ہے کہ جو مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے، جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی، یہ ڈسٹر ہے، یہ پنکھا ہے، یہ چھت ہے، یہ زمین. اگر یہاں تک اگر آپ رک رہے ہیں تو بسم اللہ. اس میں تو ایتھیسٹ، نان مسلم، کافر، مشرک سب شریک ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی، بات اس سے آگے کی ہو رہی. مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بھی 4 شعبے ہیں. تو 4 شعبے کون سے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو امیر المومنین نے یہاں پر کہا الا تبصرۃ الفتنۃ. ایک وہ شخص ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا زیرکی کے ساتھ ہے، صرف سطحیت کے ساتھ نہیں ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے، صیغہ مضارع، اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. یہ جو حق ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو بنیادی مشاہدہ کام دے رہا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. کیس یہ ہے کہ اگر ایک شخص ملحد ہے تو وہ یہیں پر کراس لگا کر فل اسٹاپ لگا دیتا ہے کہ جو دکھ رہا ہے بس وہی دکھ رہا ہے، جو سینسز کی رینج میں ہے اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. وہ مشاہدے کے اسیر ہیں، وہ غیب کو ناقابل قبول قرار دیتے ہیں. سائنس کا ایشو یہی ہے. سائنس نے یہی کہا کہ جو چیز ہمارے لیب ٹیسٹ میں آ سکتی ہے، ہمارے مشاہدے میں آ سکتی ہے، اس کو ہم قبول کریں گے، اور جو اس کی رینج میں نہیں آ سکتا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم انکار بھی نہیں کریں گے. اگر کوئی انصاف پسند ہے تو وہ یہاں تک کہہ دے گا، وہ کہے گا ہم انکار بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا معیار تو یہ ہے کہ جو ہم کو نظر آئے. مولا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا معاملہ اس سے آگے کا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ضمیر، آپ کا وجدان یہ قبول کرتا ہے کہ جو دکھ رہا ہے بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ جانیں اور آپ کا ضمیر اور آپ کا وجدان جانیں. اسلام کا موقف یہ ہے کہ نہ، یہ آپ دیکھتے جائیں تو مخلوق کو دیکھ کر ہو نہیں سکتا کہ آپ خالق کی طرف متوجہ نہ ہو. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بچپن میں نہیں تو جوانی میں، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں. کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ آپ اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر مملوک آپ کو نظر آ رہا ہے تو مالک ہے، مصنوع نظر آ رہا ہے تو صانع ہے، مخلوق نظر آ رہی ہے تو خالق ہے، مربوب نظر آ رہا ہے تو رب ہے. نعمت اگر دکھ رہی ہے تو کوئی منعم ہے کہ جو ان نعمتوں کو بھیج رہا ہے. اگر یہ بنیادی کنیکشن آپ کے لیے اسٹیبلش نہیں ہو رہا، اسلام کی نظر میں آپ اپنے ضمیر کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس طریقے سے چھوٹ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے آپ اظہار کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کر لیجئے. امیر المومنین یہاں پر فرماتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ.
ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے حقیقت، حکمت، تأول الحکمہ، کہ اس مشاہدے کے ذریعے سے اس آبزرویشن کو آپ پہلا اسٹیپ بنائیے. یہ جو بار بار قرآن کہتے ہیں نشانی 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 نشانی، تو نشانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان منزل تک پہنچ سکے. آپ اگر سگنل دیکھتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ریڈ لائٹ نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ریڈ لائٹ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے میسج موجود ہے، اسٹاپ. کہا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کہا نہ لکھا ہوا ہو مگر اس کا مطلب ہے. وہ گرین لائٹ صرف لائٹ نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، اس سگنل کے پیچھے ایک میسج موجود ہے. پروردگار عالم اپنی کتاب میں اور اسی طریقے سے کائنات میں اور ہمارے اپنے وجود میں یہ بتاتا ہے کہ ذرا ان پر غور کرو اور پھر انصاف سے اپنے آپ سے پوچھو. یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے نا، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے نا، کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے. آپ کا ضمیر اس کو قبول کرتا ہے نا؟ کرتا ہے، بسم اللہ. ہمارا ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا. مولا فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ مشاہدہ موجود ہے. 9 مہینے کی پریگننسی کے بعد ایک جیتا جاگتا بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے، یہ خود بخود آ رہا ہے. اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس کے لیے پروردگار عالم کا اہتمام، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. زمین سے اگنے والا غلہ جو انسان کی بھوک مٹا رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے. آسمان سے برستا ہوا پانی جو انسان کی پیاس بجھا رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ انسان کی آنکھوں کے پیچھے لگا ہوا پورا ایک سیٹ اپ کہ جس کے ذریعے سے وہ ویژن کو کیپچر کرتا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ کانوں کے ذریعے سے جو وہ سماعت کو مہمیز دیتا ہے، تحریک دیتا ہے، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. آپ کا ضمیر اگر اس کو گوارا کرتا ہے، سو بسم اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ ایمان جس یقین کی بات کرتا ہے اس میں مشاہدہ ہے، مگر وہ مشاہدہ جو لیڈ کرتا ہے حقیقت تک، حکمت تک، تأول الحکمہ، جو آگے امیر المومنین کے الفاظ بھی ہیں. وَتَأَوُّلِ الْحِکْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ. تو کچھ وہ ہے جو مشاہدہ ہے، کچھ ہے کہ جو انسان رزلٹ انفر کرتا ہے، پھر اس کے بعد موعظۃ العبرہ، کچھ وہ نصیحتیں ہیں کہ جس کو وہ حاصل کرتا ہے. ایسے ہی جملے، کبھی کوئی جنازہ، کہاں گیا یہ انسان کے اندر جو سوئے ہوئے معاملات ہوتے ہیں ان کو جگا دیتا ہے کہ بابا یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور اپنا وقت کمپلیٹ کر لو. نہ، دیر از سم تھنگ ادر دین دس روٹین. جس کے بعد پھر وہ ایک نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. موعظۃ العبرہ وسنۃ الاولین. اور پھر وہ ماضی میں جو افراد گزر چکے ہیں، یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف دا ارتھ. آپ پہلے نہیں ہیں اس زمین کے اوپر، آپ سے پہلے افراد گزر چکے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ مثلا اس وقت جو ہم نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، علی نے کیا کہا، اس کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا کہا، اس کے بارے میں معصومین نے کیا کہا، اس کے بارے میں بڑے لوگوں نے کیا کہا، جو ممکن ہے کہ اس معنی میں ہمارے امام نہ بھی ہوں مگر صاحبان نظر تھے. ان بزرگان نے کیا کہا، ان کی کوئی بات ہے، اس کی وجہ سے بھی کبھی انسان کے دل کے تار ہلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک واردات قلبی ہے کہ جو انسان محسوس کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے ہر ایک کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زندگی کے مختلف مراحل میں کچھ نہ کچھ قلبی وارداتوں کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے نا، سنوریم، ہم دکھلاتے ہیں، دکھلاتے رہیں گے، یہ ہے، حقیقت ہے. جب انسان اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی اس وقت متوجہ ہوتا ہے، کبھی خود بیمار ہوتا ہے اس وقت متوجہ ہوتا ہے، کبھی اپنی اولاد کو بیمار دیکھتا ہے اس وقت متوجہ ہوتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ کو بیمار دیکھتا ہے اس وقت متوجہ ہو، کبھی کوئی زلزلہ آتا ہے اس وقت متوجہ ہوتا ہے، کبھی روٹین کی لائف ہے تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ایک جھٹکا اس کو متوجہ کرنے کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے پروردگار عالم کا ایک میکانزم اور ایک نظام ہے. یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں موعظہ اور پھر اس کے بعد سنت الاولین. جو پریسیڈنگ افراد ہیں، وہ پریسیڈنگ افراد بہت سے تجربات سے گزر چکے ہیں. ایک آپ کا تجربہ ہے اور ایک ان کا تجربہ ہے. اپنا تجربہ جو خود آپ کے دل پہ گزر رہا ہے، ان کا تجربہ جو کسی اور سے آپ سن رہے ہیں یا کتاب کے اندر پڑھ رہے ہیں یا کسی ڈاکومنٹری کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد امیر المومنین اس کو آگے بڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں
من تبینت لہ فمن تبصر فی الفتنۃ تبینت لہ الحکمہ، اس کو ہم نے ساتھ ساتھ واضح کیا کہ جس کے لیے یہ مشاہدہ، یہ زیرکی حاصل ہو گئی تو پھر ہوگا کیا، وہ پہنچ جائے گا اس حکمت تک، اس کے لیے حکمت روشن ہو جائے گی، یعنی ون لیڈنگ ٹو ادر. ومن تبینت لہ الحکمہ عرف العبرہ، اور جس کے لیے حکمت کے معاملات روشن ہو جائیں گے وہ اس عبرت تک بھی پہنچ جائے گا. عبرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو عبور کر کے کسی نتیجے تک پہنچا جا سکے. تو وہ بہت ساری چیزیں، ایک اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ، ایک یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر جو بیت رہی ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے اور نصیحت حاصل کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو افراد جن تجربات سے گزر چکے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اس ماضی کے تجربے کے ساتھ لنک کر رہا. وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے انہی کے درمیان وہ جی چکا ہے، انہی کے درمیان وہ رہ چکا ہے. یہ تاریخ کے حوالے سے ایک اور مقام پر امیر المومنین نے بیان بھی کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو مار کھا کر سیکھو. یعنی ایک تو وہ شخص ہے نا جو کہے کہ جناب ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہوا، جب تک میرے ساتھ نہیں ہوتا تب تک میں قبول نہیں کروں گا. یہ نہیں بھائی، ذرا سا اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا. شراب میں نشہ ہوتا ہے، کیا یہ جاننے کے لیے شراب پینا ضروری ہے؟ بھائی اگر میں مثال کے طور پر ہر چیز کے بارے میں یہ طے کر لوں تو میں کو جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، تو جب تک کروں گا نہیں، جب تک بولوں گا نہیں، تب تک مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے؟ کچھ وہ ہے کہ جو انسان پر بیتتی ہے، کچھ ہے دوسروں پر بیت رہی ہوتی. اگر ایک انسان کا مشاہدہ اتنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پینے کے بعد ڈرنک ہو گیا، ڈرنک ہونے کے بعد یوں لڑکھڑا رہا ہے، یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو اب کیا ضروری ہے کہ جس مرحلے سے وہ گزر رہا ہے اس سے میں بھی گزروں پھر میں مانوں کہ یہ چیز نقصان دہ؟ یا مثلاً مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم بات کریں خالصتاً کہ بھئی کہیں پر زلزلہ آ گیا، زلزلہ تو خیر پاکستان میں بھی آ چکا ہے، فرض کیجئے کہیں اور زلزلہ ہے، تو جب تک ہم پر زلزلہ نہیں آئے گا تب تک ہمارا کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سی معقولیت؟ فرض کیجئے اگلے 100 سال تک زلزلہ نہیں آتا تو 100 سال بعد والے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ ماضی بن جائے گا، یہ ماضی بن جائے گا. اور یہ جو ماضی بن چکا ہے یہ ان کو نصیحت کر رہا ہوگا کہ یہ ہو چکا ہے، تم پر بھی آ سکتا ہے، تم پہلے سے پری ایمپٹ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی یہ مرحلہ آ جائے. آپ کہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب ڈیزاسٹر ہوگا تب یہ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ کام آئے گا. آپ کے 25 سال سے تو اس کی نوبت نہیں آئے، اس کی ضرورت نہیں، اللہ کرے کہ اگلے 2500 سال تک نہ آئے نوبت اس کی، مگر بہرحال یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار دیٹ پرٹیکولر ڈیزاسٹر. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنی ہیں، تو اس کے لیے تو بہرحال انسان کو پلان کرنا ہوگا. تو یہ امیر المومنین نے یہاں پر اس کو کنکلوڈ کیا یقین کے حوالے سے. اب آئیے اس بیلنس کی ہم بات کریں. اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے جو یہاں پر مفتی صاحب نے کیا ہے. یقین کی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی. روشن نگاہی دیکھنا زیرکی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، حقیقت رسی حقیقت تک پہنچنا، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ. چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی. اس کو انہوں نے تعول الحکمت کا ترجمہ یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور جس کے لیے علم و عمل آشکارا ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہو جائے گا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسا وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہوگا. آئی ہوپ کہ یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان کے ساتھ ان کو سمجھنا کچھ آسان ہو گیا ہوگا. اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے عدل. وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ. مولا فرماتے ہیں کہ عدل کا اس کی بھی 4 شاخیں. عدل اس کی بھی 4 شاخیں. پہلی چیز فہم، دوسری چیز علم، تیسری چیز ظہرت الحکم، فیصلہ، اور چوتھی چیز حلم. بہت عمدہ. فہم اور علم بظاہر ایک ہی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی اس کی کافی ڈیٹیل میں گئے. پیام امیر المومنین میں بہت اچھا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو فہم اور علم یہ تو ایک جیسی چیز لگ رہی.
بات ہو رہی ہے عدل کی. عدل میں جی او اچھا اچھا اچھا، تو ابھی اس کو مٹا کے واپس لکھ دیتے. عدل کا مطلب یہ بیلنس نا. تو اس کے اندر آپ کو دو چیزیں ہیں جب آپ کو عدل کرنا ہو یعنی ظلم نہ ہو. ایک ہے فہم، ایک ہے علم، تیسرا ہے فیصلہ، اور چوتھا ہے حلم. بابا یہ تو بالکل ہی کام نہیں کر رہا، اس کا کیا کریں؟ اب جو ہے اس پہ گزارا کریں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو فہم اور علم یہ دونوں بظاہر ایک جیسی چیز لگتی ہیں. فہم یعنی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، علم یعنی نالج. اگر مکارم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرائن سے یہاں پر سمجھ میں آتی ہے بات جب ایک دوسرے کے مقابل میں اس کو رکھا گیا. ایک کا تعلق موضوع سے ہے، دوسرے کا تعلق حکم سے. ایک کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق حکم کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ گلاس میں پانی ہے، پانی حلال ہے. آپ نے کہا یہ پانی ہے اور یہ پانی حلال ہے. تو پانی جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سبجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو ایک تو یہ پتا ہو کہ یہ پانی ہے، دوسرا یہ پتا ہو کہ یہ پانی حلال ہے. تو اس پانی کو پانی ہونا یہ بھی جاننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حلال ہونا یہ بھی جاننا ہے کہ جام میں شراب ہے اور شراب حرام ہے. تو جام میں کیا ہے اس کو جاننا کہ اس کا تعلق موضوع کے ساتھ. یہ شراب ہے یہ جان لیا، یعنی اس کا سبجیکٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ موضوع ہے. اور اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے. اب وہ شخص کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے، اس فیصلے کے لیے اس کے پاس ان دونوں چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، یہ بھی اور وہ بھی. ورنہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ فالٹی ہوگا. اس کے اس فیصلے کے اندر، یہ تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کے اندر کہیں پر بھی چاہے میاں اور بیوی کے درمیان بہت محبت ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. اور اس کیس کے اندر محبت نہیں ہے، میاں اس کے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے یا بیوی جو ہے وہ اس سے بہت بڑی بدزبانی کر رہی ہے، بہت زیادہ بدزبانی کر رہی ہے. یہ سارے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، ہم کوئی حکم ہی تو لگا رہے ہیں. یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر یہ حلم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جلدی فیصلہ مت کریں، بی کول، ٹھنڈے رہیں تھوڑا. بعض مقامات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک ارجنٹ ڈیسیجن چاہیے ہو، فائن. آگ لگی ہوئی ہے تو اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ ایک مشاورتی کمیٹی بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ عمارت سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. وہ ایک ارجنٹ، ایک ایمرجنسی کا معاملہ ہے، یو ہیو ٹو بی کوئک. مگر ہر وہ موقع ایسا موقع نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان جلدی 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 فیصلہ کرے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں فیملی میٹرز کے اندر کیا ہوتا ہے، میٹرز یہ ہوتا ہے کہ جناب علی ایک حکم وہاں سے بلاؤ، ایک حکم یہاں سے بلاؤ، ایک اس کی طرف سے، ایک اس کی طرف، بیٹھو کوشش کرو کہ نبھا ہو سکے. اب اس موقع پر انسان بس ٹھیک ہے نا، طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو، نہیں ہوتا اس طریقے سے. ڈونٹ بی دیٹ کوئک اس مسئلے کے اندر. حلم 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 حلم. اسی لیے کئی مرتبہ قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہے بہت اس کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ وہ جلدی سے فیصلہ کر دے. ایک پارٹی کو سنا، دوسری پارٹی کو سنا ہی نہیں، اور فیصلہ دونوں پارٹیوں کو سنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، فیصلہ. یا ایک ہے اس نے گڑ گڑانا شروع کیا اور سامنے سے یہ متاثر ہو گیا نا. بہت ٹھنڈک کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ. ڈونٹ کنڈیم اینی بڈی انہرڈ. جلدی نہ کریں، آسانی کے ساتھ کسی کو مجرم ڈکلیئر مت کریں. یہ مجرم ہے، یہ آپ حکم لگا رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں کہ یہ کون ہے، اس بات کو سمجھیں مجرم کس کو کہتے ہیں، کس جرم کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ وہ اعتدال ہے جو پروردگار عالم اس ایمان والے کو عطا کرتا ہے. اتنا کوئک مت ہوئی. مومن کا یہ مزاج بہرحال نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے،
یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو عدل ہے نا، فہم بھی ہے، علم بھی ہے، موضوع کو بھی سمجھتا ہے، حکم کو بھی سمجھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ حلم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ ہمارے گجراتی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اتاولا نہیں ہوتا، مجھے نہیں معلوم اردو میں تو شاید یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہوگا، ہندی میں شاید ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے۔ چلیے، تو واپس جیسا کہ اردو میں کہا جاتا ہے اتاولا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیں۔ والعدل منها على 4 شعب على غائص الفهم وغور العلم وزہرۃ الحکم۔ فہم بھی اس کے پاس ہو، سمجھ بھی، علم بھی اس کے پاس ہو، فیصلہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اس کے پاس ہو، ورساخۃ الحلم، حلم میں بھی وہ رسوخ رکھتا ہو۔ ومن فہم علم غور العلم، جس کے پاس فہم ہوگا وہ علم کی گہرائی میں جائے گا، موضوع اور حکم کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے، کنیکٹیوٹی ہے، اس کو وہ اسٹیبلش کر سکے گا۔ ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، اور جو اس مرحلے تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کو شریعت کے ساتھ کیا حکم اس کے لیے مناسب ہے وہ اس کی طرف توجہ کر کے پھر حکم لگائے گا۔ ومن حلم، اور جس کے اندر حلم ہوگا، ٹھنڈک، بردباری اس کے اندر پائی جاتی ہے، لم یفرط فی امرہ، تو وہ کبھی بھی اپنے معاملے کے اندر تجاوز نہیں کرے گا، اپنے فیصلے کے اندر وہ ٹرانسگریس نہیں کرے گا، وہ اپنی لائنز کو کراس نہیں کرے گا۔ اس کو قاضی بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، باقاعدہ ہو سکتا ہے قاضی بنایا گیا ہو، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے قضاوت کر رہا ہو۔ کئی دفعہ ہم ججمنٹس اپنے دل کے اندر پاس کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اس کے اندر بھی کبھی لمٹس کو کراس نہیں کرے۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان بھی اگر کبھی فیصلہ کر رہا ہو تو وہ سیلف اسیسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے اس بات کو طے کر سکے کہ نہیں، میری غلطی ہے، مجھے اس سے معذرت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ میں ہمیشہ اسی کے اوپر الزامات کی بارش کرتا رہوں۔ بی فیئر۔ اس لیے کہ خود کے ساتھ اگر اس دنیا کے اندر ہم یہ والا انصاف نہیں کریں گے تو پھر وہ انصاف بہت بھاری ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اگر ایک انسان اسی دنیا کے اندر اپنے معاملات کو نپٹائے۔ پروردگار مولا فرماتے ہیں وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفْرِطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيدًا، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان وہ زندگی گزارے گا جو قابل تعریف ہوگی۔ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو معقول لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ معقول افراد کہیں گے، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ صحیح قضاوت کرنے والا اگر کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے گا تو دوسرا اس سے ناراض ہی ہونے والا، لیکن ایک عمومی اس کے بارے میں جو رائے بنے گی وہ نہیں، انصاف پسند آدمی ہے، عدل پسند آدمی ہے، جسٹس لور ہے، یہ کبھی بھی ظلم نہ کرتا ہے، نہ ظلم کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ آگے بڑھیے۔ مفتی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں، تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی وہی تجاوز نہیں کیا، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ آگے بڑھیں۔ والجہاد منہا علی 4 شعب، اب اس اسپرٹ کے ساتھ صبر بھی اس کے اندر ہے، یقین بھی اس کے اندر ہے، بیلنس بھی اس کو آگے ہے، اعتدال بھی اس کے معاملات میں آ چکا ہے، اور اب یہ جہاد کر رہا، وہ جہاد کی جتنی قسمیں آپ سوچ سکتے ہیں، کوشش قلبی، زبانی، لسانی، عملی، میدان کا جہاد، قتال جس کو کہا جاتا ہے، وہ سب کا سب۔ والجہاد منہا علی 4 شعب، اور جہاد اس کے بھی 4 شعبے ہیں، یہ 4 چیزوں پر کھڑا ہوا ہے۔ علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اب وہ اپنی زبان کو حرکت دے امر بالمعروف کے لیے، نیکی کا حکم اب دے، برائی سے اب روکے۔ اب یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا، اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ امر بالمعروف کرے، زبان سے کر رہا ہے تو جہاد باللسان ہو گیا،
قلم سے کر رہا ہے تو جہاد بالقلم ہو گیا. والنہی عن المنکر، برائی سے روکے، بالکل روکے، بتائے کہ یہ کام غلط ہے. والصدق فی المواطن، ہر صورت میں سچا ہو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کو وسیلہ نہ بنائے. اس کا ایک اور مطلب بھی یہ بیان کیا گیا کہ خود میدان جنگ کے اندر بھی جب جانا پڑے تو سچائی کے ساتھ لڑے، فرار اختیار نہ کرے، کیونکہ مواطن کثیرہ خود قرآن مجید کے اندر میدان جنگ میں مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وشنان الفاسقین، اور جو فاسقین ہیں ان سے دشمنی رکھے. پھر یاد کر لیجئے یہاں پر فاسقین سے وہ فاسق مراد ہے کہ جو جانتے بوجھتے فسق پر اصرار کر رہا ہے. ہر گنہگار نہیں، جانتے بوجھتے جو مصر ہے اپنے فسق کے اوپر، اس کے ساتھ بھی کوشش کر لی، اس کے ساتھ بھی امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، سب کچھ کیا. ہر جیسے ہوں گے تو آ جائیں گے. چھوٹا گنہگار تو وہ بھی نہیں تھا، اگر آپ غور کیجئے اخلاق ہے، کردار ہے، سب کچھ، مگر اس فعل کی وجہ سے، وہ فعل کہ جو فعل غلط ہے، اس غلط فعل کی وجہ سے اگر وہ غلط فعل پوری طرح سے ایک شخص کے اوپر حاوی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی قابل نفرت بن جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم شیطنت سے تو نفرت کرتے ہیں، شیطان سے نفرت نہیں کرتے، کہا نہیں چلے گا. ونس اٹ از اسٹیبلشڈ تو پھر ہم کو شیطان سے بھی نفرت کرنی. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. ہاں، ہر ایک کو شیطان بنانے میں جلدی مت کرو. یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو فرعون ڈکلیئر کرنے میں جلدی کر دو، نمرود بنانے میں جلدی کر دو، یزید ڈکلیئر کرنے میں جلدی کرو، کہ یہ مت کرو. پھر وہی والی بات کہ اس فیصلے کے اندر اعتدال، عدالت کا مظاہرہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جہاد کا پہلا پلر امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر، تیسرا ہر صورت میں سچائی، جھوٹ کو وسیلہ نہ بنائے. چوتھی چیز وشنان الفاسقین، فاسقین سے نفرت، دشمنی. فمن امر بالمعروف، تو جو نیکی کا حکم دیتا ہے، شدّا ظہور المؤمنین، وہ مومنین کی کمر کو مضبوط کرتا ہے. وہ مومن اسی کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، کہ دوسرے جو مومن ہیں ان کو ایک سپورٹ ملتا ہے، ان کا آسرا خدا ہے، یہ خدا کا وسیلہ بن جاتے ہیں ان مومنین کی کمر کو مضبوط کرنے کے. شدّا ظہور ایک ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول کے اندر دین پر عمل کرنا آسان بن جاتا ہے، ایک کمفرٹ زون آ جاتا ہے. انصاف کی بات مجھے بتائیے، ہم 10 خرابیاں پاکستان کی کریں، مگر انصاف سے مجھے بتائیے، شراب پینا ایک کام ہے پاکستان کے اندر، آنیسٹلی اسپیکنگ، مل جاتی ہے، شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے، لیکن شراب پینا واقعی ایک کام ہے کراچی اور پاکستان کے اندر. ایک ماحول تو بن گیا نا، اس ماحول کے اندر شراب پینا آسان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر کووڈ ختم ہو اور ہم کو لائن نظر آئے کہ یہ شراب خانہ ہے اور شراب پینے کے لیے یہ شرابیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہندوستان میں ایسا ہوا تھا، دوسرے ممالک کے اندر یہ ہوا تھا، ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایک ماحول بن جاتا ہے جس ماحول کی وجہ سے ایک کمفرٹ زون ایک صاحب ایمان کے لیے ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ایک نعمت بن جاتا ہے. شدّا ظہور المؤمنین، تو جو امر بالمعروف کرتا ہے وہ مومنین کی کمر کو مضبوط کرتا ہے. ومن نہا عن المنکر ارغم انوف الکافرین، اور جو برائیوں سے روکتا ہے وہ منافق کافروں کی ناک کو رگڑ کر رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ فسق و فجور چاہتے ہیں، وہ فسق و فجور چاہتے ہیں. بعض نسخوں کے اندر یہاں پر منافقین کا لفظ بھی آیا ہے، انوف المنافقین، کیونکہ وہ فسق و فجور چاہتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفحشاء فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، سورہ نور 24واں سورہ. وہ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے درمیان فواحش، بے حیائی کی باتیں پھیلتی چلی جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن صدق فی المواطن قدم علیہ، اور جو ہر میدان میں سچا رہا اس نے وہ کر دیا کہ جو اس کے ذمے پر تھا، وہ کر گزرا جو اس کے ذمے پر تھا. سچ کو اس نے شعار بنایا. وہ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہیں، ان کو آپ
تقیہ اور وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ بطور بائی اینڈ لارج عمومی طور پہ ایک فضا کا، صداقت کی فضا، صدق فی المواطن قدم علیہ، جو ہر معاملے کے اندر سچا رہا تو پھر اس نے وہ کر دیا کہ جو اس کے ذمے پر تھا. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ لا یجرمنکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس پر ظلم کرنا شروع کر دو. عدل کرو، عدل ہی تقوی سے قریب ہے. شکریہ. عدل کرو، عدل ہی تقوی سے قریب ہے. آپ نے غور کیا؟ اگر اس کی دشمنی ہے، لڑائی بھی ہو رہی ہے، give the devil its due، شیطان کا بھی جو حق ہے وہ اس کو دیجیے، شیطان ہونے کی وجہ سے اس کے حق سے اس کو محروم نہ کریں. یعنی یہ یقین جانیے کہ بہت دکھ ہوتا ہے اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، ہر جگہ پر. نہیں لڑنا چاہیے، شیعہ سنیوں کو نہیں لڑنا چاہیے آپس میں، لیکن یہ کہ بہرحال جہاں پر بھائی اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ لڑنا ہے تو کم سے کم پروپیگنڈا تو نہ کریں. وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. دشمن کے اوپر بھی یہ رحم تو کریں کہ کم سے کم جو اس کا حق ہے وہ تو اس کو دیجیے، جھوٹ تو نہ بولیں. وہ قبلے کو نہیں مانتے، وہ حج کو نہیں مانتے، ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے. واٹ نان سینس. اتنے سال ہو گئے دینی مدارس کے اندر بھی زندگی گزار دی، پڑھتے ہوئے زندگی گزر گئی، ہم کو تو آج تک وہ 40 پاروں والا قرآن ہی نظر نہیں آیا. لیکن یہ ہوتا ہے، یہ بدقسمتی ہے. یہ شیعوں کے لیے بھی ہے، سنیوں کے لیے بھی ہے، وہابیوں کے لیے بھی ہے، داعشیوں کے لیے بھی ہے، طالبان والوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، کہ کم سے کم انسان سچ کو تو اپنا شعار بنائے. ومن شن الفاسقین وغضب للہ غضب اللہ لہ، اور جو فسق و فجور کی وجہ سے اس فاسق سے نفرت کرتا ہے اور اس پر خدا کی خاطر غضبناک ہوتا ہے تو خدا اس کے خاطر غضبناک ہوتا ہے. جو خدا کی خاطر غضبناک ہوتا ہے خدا اس کی خاطر غضبناک ہوتا ہے. وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر خدا اسے قیامت کے دن راضی کر دے گا. اگین ایمان، قیامت کے دن راضی کر دے گا. یہاں پر تھوڑا سا استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ رکنا پڑے گا. یہ امیر المومنین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا. اب اس کے بعد کفر کی بحث ہے، اور ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ جائیں گے مگر ذرا سا اس کو ریویو کریں. جہاد کے حوالے سے لکھ دیتے ہیں: امر بالمعروف پلس نہیں عن المنکر پلس سچ اور پلس آخری چیز کیا تھی؟ شنان الفاسقین. شنان الفاسقین. یہ ایمان اس لارجر مطلب کے ساتھ اس کے یہ 4 پلرز ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. اس صبر کے 4 پلرز ہیں: شوق، خوف، زہد، بے رغبتی، انتظار جو کیٹلسٹ ہے. پھر اس کے بعد یقین کہ جس کے اندر مشاہدہ، صرف مشاہدہ نہیں جو حقیقت تک پہنچائے. موعظہ جس کے اندر دل کے تار ہل جائیں کہ جس کے نتیجے میں انسان نصیحت کو قبول کرے. اور اپنے تجربات اور مشاہدات کے علاوہ جو ماضی کے افراد ہیں ان کے تجربات کے ساتھ وہ جڑ کر اپنے یقین کو اسٹرینگتھن کرے. عدل، اب اس کو جو فیصلے کرنے ہیں اس فیصلے کے لیے وہ موضوع کو بھی سمجھتا ہو، حکم کو بھی سمجھتا ہو، پھر فیصلہ کرے اور حلم کے ساتھ فیصلہ کرے، جلدی نہ مچائے. آخری چیز کہ اب جو ایکشن اس کا ہوگا اس کے اندر امر بالمعروف بھی ہوگا، عدل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، نہی عن المنکر بھی ہوگا، ان سب پریسیڈنگ کوالٹیز کے ساتھ. سچ کو وہ اپنا شعار بنائے گا، اور پھر اگر وہ فاسقین سے ان کے فسق کی وجہ سے نفرت کرے گا اس میں بھی وہ جلدی نہیں کرے گا. لیکن جب وہ ایسا کرے گا تو اب اس کا ایمان یہ مکمل ایمان بن جاتا ہے. پوچھنے والے کون تھے؟ یہ سوال امیر المومنین سے کس نے کیا تھا؟ ایک قول ہے کہ جناب عمار یاسر نے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کہنا؟ اور امیر المومنین نے یہ آگے ایک اور مقام پر یہ کلمات قصار میں ہی آئے گا کہ امیر المومنین نے کہا تھا کل پوچھنا، اور بھی لوگ ہوں گے تو یہ باتیں محفوظ رہ سکیں گی. پھر اگلے دن جب وہ تشریف لائے تو پھر اس کے بعد ایک اور قول ابن قوہ کا بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ معتبر قول جس کو شارحین نے ترجیح دی ہے وہ جناب عمار یاسر کا. اور پھر جب امیر المومنین نے یہ ساری باتیں اس طریقے سے بیان فرمائی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ
جو آغا مکارم نے لکھا بھی کہ جو سننے والے تھے وہ وشت کی کیفیت میں آ گئے. کوئی مولا کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا, کوئی ہاتھوں کو چوم رہا تھا, کوئی پیروں پر گر رہا تھا. کہ مولا کائنات نے یہ جو ایمان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں, سو کمپریہنسو, یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی. اب اس کے بعد وہ 2 چیزیں رہ گئیں, کفر اور شک. ابتدائی بات جو میں کر چکا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. لیٹس موو فاسٹ. غالباً ہمارے پاس 15 منٹ ہیں. والکفر علی 4 دعائم. کفر, انکار. پھر یاد کیجئے, اس دنیا میں آنے والا جہل کے ساتھ ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تجسس ہے, کچھ نہ کچھ ٹولز اس کو دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے اس کو اپنے معلومات کو بڑھانا ہے. فیئر رہے, انفلوئنس نہ ہو, حق اور حقیقت کو قبول کرے, بہت اچھا ہے. یہاں پر وہ جہل سے شک, شک سے علم تک پہنچ جائے گا, بہت اچھا ہے. لیکن یہ جس کفر کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا. کہ پہلی چیز کہ جو انسان کو ایسے کفر تک لے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تعمق. دوسری چیز تنازع. تیسری چیز زیغ. اور چوتھی چیز شقاق. موٹی باتیں سمجھیے گا ذرا. تعمق یہ باب تفاعل سے ہے جس کے اندر تکلف ہے. ایک ہے ڈیپ جانا, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, وہ تو اچھا ہے, ابھی آپ نے سنا. مگر ایک ایسا ڈیپ جانا ہے کہ جو خواہ ڈیپ جانا ہے, اس کے نتیجے میں آپ حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. اس کے نتیجے میں چیزوں کو کنفیوز کریں گے, اوور لیپنگ اور اوور لیپنگ اور اوور لیپنگ اور اوور لیپنگ. میں آپ کو مثال اس کی عرض کروں. بھائی آپ کو اپنے گھر سے امام بارگاہ اعلی آباد تک آنا ہے. آج کل تو بہت آسان ہے, ڈالیے گوگل میپ کے اندر, جگہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیجئے, اسی نے بتا دینا ہے یا دائیں مڑیے بائیں مڑیے. چلیے فرض کیجئے گوگل میپ کام نہیں کر رہا, تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جناب میں اپنے کسی جاننے والے, ڈاکٹر صاحب کو فون کیا آپ نے, ڈاکٹر صاحب اعلی آباد کا ذرا ایڈریس سمجھا دیا, کہ ان کا یوں یوں سمجھ گئے, آپ نے لکھ لیا اپنے پاس. آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھول گئے ہوں, انسان ہے, ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں, راستہ ہی بھول گئے ہوں. تو میں ایک اور سے پوچھ لیتا ہوں. ایک اور سے آپ نے پوچھا وہ اعلی آباد کا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے وہی راستہ بتا دیا جو ہاں یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا, کوئی اور راستہ بھی بتا دیجیے. ہو سکتا ہے راستے میں کہیں پتھراؤ ہو رہا ہو, کرفیو لگا ہو سکتا ہے کہ گڑھا کھدا ہوا ہو. کہاں ہو تو یہ بھی سکتا ہے. انہوں نے دوسرا راستہ بتا دیا. آپ نے شکریہ ادا کیا, پھر اس کے بعد فون رکھ دیا. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر دونوں بھی تو بھول سکتے ہیں. بندہ بشر ہے, انسان ہے, تو بھول تو وہ بھی سکتا ہے. لیٹس کال دا تھرڈ ون. آپ پروگرام ختم ہو گیا اور 25 لوگوں کو فون کر کے راستہ ہی پوچھ رہے ہیں, تو میرے بھائی اس کے ذریعے سے آپ نے کون سا یا وہ کام کیا کہ جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے؟ یہ کون سا اپریسیشن والا کام؟ کہا نہیں میں گہرائی میں جا رہا تھا. یہ گہرائی میں جا رہے تھے یا پاتال میں جا رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ یہ وہ غیر ضروری ایک ایسا ڈگنگ کریدنا ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے. بنی اسرائیل کی گائیں تو نہ بنائے نا دین کو. وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے گائیں ذبح کرو. اے موسیٰ خدا سے پوچھ کرا وہ گائیں کیسے؟ اب تم کو نہیں معلوم ہے گائیں کس کو کہتے ہیں. گائیں کہا ہے گائیں لو, کاٹو, ختم کرو, اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو. وہ گائیں کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی کوالٹیز کیسی ہوں. آپ کو گائیں کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا ہے. خدا کا ایک حکم ہے جس کو کہا جائے گائیں, اس کو لیجئے ذبح کیجئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہیے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے عمل اس پر کر دیا ہے. اگر کوئی کمی ہوگی وہ بتائیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز خواہ کا اس کے اندر ڈیپ جانا. وما کادوا یفعلون, یہ پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کہا کہ کرنے والے نہیں تھے. وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کہا ففعلوا ما تؤمرون, کرو وہ جو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے وہ کرو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا چلا جاتا ہے. یہ غیر ضروری جو کرید ہے, غیر ضروری اس کو ڈگنگ کرنا کا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ کفر تک پہنچاتا ہے, یہ کفر تک پہنچاتا ہے. دوسری چیز تنازع, بحث کرنی ہے جہل کے ساتھ. یہ آگے امیر المومنین ابھی کہیں گے, جس کے نتیجے میں انسان اندھا بن جاتا ہے. کیوں بحث کر رہے ہیں؟ ایک ہے وہ بحث کہ جس کے نتیجے میں انسان واقعاً کیوریس ہوتا ہے. he wants to find something which is real fact.
وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، بہت اچھا ہے. اگر واقعاً اس کا آبجیکٹیو یہ ہے تو یہ سوال کرنا، یہ بحث کرنا، یہ تو بہت اچھا ہے. مگر ایک وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، نو، دلیل نہیں ہے، نو، مگر بہرحال اس کو بحث کرنی ہے، زدم زدہ بحثا بحثی، یہ شک تک بھی لے جاتا ہے اور شک پھر کفر تک لے جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بحث کے آغاز میں ہو سکتا ہے کہ صرف بحث برائے بحث کر رہا ہو، بحث کے اختتام تک جس چیز کو ہائپوتھیٹیکلی وہ پیش کر رہا تھا اسی کے اوپر کنوکشن کے ساتھ قائل ہو جائے. وہ کہے کہ اب تو یہی ہے. اگر آپ کو اس کی مثالیں دیکھنی ہے تو ٹاک شوز دیکھیے، جو ہم ایک عرصہ ہوا دیکھنا چھوڑ چکے. ایک عرصہ ہوا ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا. جب نیا نیا میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا تو اس زمانے میں اس زمانے میں بھی کچھ کوالٹی اینکرز واقعاً کچھ لگتا تھا کہ کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے ڈھنگ کی. اب تو کیا یعنی ایک واقعہ نہیں کر سکتا. مجھے یاد نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ آخری مرتبہ میں نے کب ٹی وی دیکھا تھا. کچھ اگر چیک بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ موبائل فون کے اوپر ہم خبریں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. مگر نہیں، یہ ٹاک شوز جو ہیں اس کے ذریعے سے تو آپ معلومات میں کیا اضافہ کریں گے. وہ ساری جو منطق مدرسے کے اندر پڑھی تھی وہ ساری کی ساری فارغ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. منطق مظفر کے اندر جتنے اصول بیان کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے فارغ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر کیا بحث ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کیا اس کے اوپر آدمی تبصرہ کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں تنازع، جہل کے ساتھ لڑنا اور بس لڑنا، مقصد یہی ہے. وہ میرٹ کے اوپر بات کرنی ہے نہ، میرٹ کے اوپر تو انسان اتنا کشادہ دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے. یہ پھر اس کو کفر تک لے جاتی ہے. وزیک، زیک کا مطلب ہے کچ، کجی، اور آسان الفاظ میں جو مستعمل ہے پرورجن، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، یہ ہے کجی. خوبصورت بدصورت ہو جائے گا، بدصورت خوبصورت ہو جائے گا، صحیح غلط ہو جائے گا، غلط صحیح ہو جائے گا، جس کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ناٹ اونلی اگنورینس، سم تھنگ فاردر دین دیٹ، مور دین دیٹ، کہ جس میں ایک انسان جب کجی ہے تو سلیقہ ہی نہیں رہا نا. اور اس طرح کے مباحثوں کے اندر شرکت کرنے کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کجی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کے انداز میں. وہ تھوڑا بہت اس کو لگتا نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا بہت سائیکو کیس بن جاتا ہے، مینٹل کیس بن جاتا ہے. اب وہ واقعاً اگر جینورلی مینٹل ہو تو شاید معذور بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر بنتا ہے، اس وجہ سے زیادہ مقصر ہے. پھر چوتھی چیز ہے شقاق، دشمنی. دشمنی بلا وجہ، دشمنی بس دشمنی ہے محض. اب وہ یہود کو اگر آپ پوچھیں کہ آپ تو آئے اس لیے تھے کہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ آخری رسول آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے، کہ ہاں مگر بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا. اس کو آپ کیا کریں گے؟ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آج تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس کو کبھی بھی آپ اس میں مت سمجھیے گا. یوٹیوب کا زمانہ ہے، جا کے چیک کیجیے گا، جو ربائی ہیں ان کے آپ بیانات دیکھیے. وہ کہتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، خدا کو اگر بھیجنا ہے تو بنی اسرائیل ہی میں بھیجے گا. جس کو سورہ جمعہ کے اندر پروردگار نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا. پہلے جس کو بنایا تھا تو تم کو پوچھ کے نہیں بنایا تھا، آگے بھی جس کو بنایا ہے تم سے پوچھ کر نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آنا تو بنی اسرائیل میں چاہیے تھا. یہ خدا نے کیوں کر دیا؟ یہ خدا کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ خدا کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابو جہل کا ایشو یہ ہے محمد پر ایمان کیسے لے کر آؤں؟ بنو امیہ، بنی ہاشم والا، اس پر ایمان کیسا لا سکتا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ نہیں اچھا کر رہا ہے، نہیں اچھا بھی کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہ اپروچ نہیں ہے برادران عزیز کہ جو ایک مومن کا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ کفر تک لے کر جاتی ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اتنا دل بڑا ہونا چاہیے ایک انسان کا. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے یہ چوتھی چیز ہے، صرف دشمنی، بس بغض آ گیا، علی کو نہیں ماننا، نہیں ماننا. خدا کے کہنے پر بنایا ہے تو بھی نہیں ماننا، علی کو نہیں ماننا. علی کیوں ہے؟ کوئی اور ہوتا تو ہم مان لیتے، علی کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، پھر یہ کفر تک لے کر جاتا ہے. اس سے کہ آپ میرٹ کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں.
نوٹ کیجئے گا. اب یہی چیزیں جو بھی میں نے بیان کی، مولا اس کو ظاہر ہے کہ یہ آگے کی جو بات آنے والی تھی، تھوڑے سے عربی کے ایررز ہیں، اس کو نظر انداز کیجئے گا، یعنی ٹائپنگ کے اندر ٹائپنگ ایررز ہیں. فمن تعمق لم ینب الی الحق، تو جو بے جا تعمق کو کاوش کرتا ہے، خواہ مخواہ اس کی ڈگنگ کرتا ہے، وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، وہ تو اسی میں لگا ہوا ہے. اس کو بھی فون کر کے پوچھ لوں راستہ، اس کو بھی فون کر کے راستہ پوچھ دو. اے بھائی آلے ابا تو آؤ، وہ راستہ ہی پوچھ رہا ہے. وَمَنْ كَسُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، اور وہ کہ جو جہل کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں لگا ہوا ہے، خود یا تو دلیل ہو کچھ، وہ تو بنا رہا ہے، فیبریکیٹ کر رہا ہے، دلیل بھی اس وقت دلیل ہے نہیں، وہ دلیل کو بھی مینوفیکچر کر رہا ہے اس موقع پر. بالجہل دام عماہ عن الحق، یہ وہ شخص ہے کہ جو حق کے معاملے میں مستقل اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ بصیرت حاصل نہیں کر پاتا، پھر اس کے دل کے اندر وہ نور نہیں جگمگاتا. دوسری چیز، تیسری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں ومن زاغ، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے، کجی، زیغ، ٹیڑھا پن، پرورجن، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساعت عندہ الحسنہ وحسنت عندہ السیئہ، اچھا اس کے نزدیک برا بن جاتا ہے، برا اس کے نزدیک اچھا بن جاتا ہے. بے حیائی اس کے نزدیک آزادی ہے، آوارگی اس کے نزدیک فریڈم ہے، بے شرمی اس کے نزدیک حقوق نسواں کی تحریک ہے. پینے تو شراب جس کا دل چاہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو رکنا ہے وہ خود ہی رک جائے گا، ہمیں ایسا ماحول فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، میں اس وقت اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں. دیکھیے گا، ساعت عندہ الحسنہ وحسنت عندہ السیئہ وسکر سکر الضلالہ، یہ ہے نہج البلاغہ. وہ ضلالت کی شراب پی کر اسی نشے میں مست رہنا چاہتا. کیا تعبیر ہے امیر المومنین کہ یہ وہ شخص ہے سکر سکر الضلالہ، گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا. یہ ایسا بادہ نوش ہوتا ہے، یہ ایسا مے گسار ہوتا ہے، ایسا مے خوار ہوتا ہے کہ جس نے گمراہی کی شراب پی لی ہے اور پھر وہ اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتا، وہ اسی نشے کے اندر دھت پڑا رہنا چاہتا. حق کہاں سے اس کو ملے گا؟ یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. پھر چوتھا اور آخری جملہ، ومن شاقہ، اور جو حق کی خلاف ورزی، یہ دشمنی ہی کی تعبیر ہے مفتی صاحب کی طرف سے، کہ جو اس طرح کے شقاق، اس طرح کی دشمنی اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر راستہ بہت ناہموار ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسا ہے نا کہ بار بار آپ لے کر جا رہے ہیں، کبھی ایک جمپ آتا ہے، کبھی دوسرا جمپ آتا ہے، کبھی ایک گڑھا آتا ہے، پھر دوسرا گڑھا آتا ہے، کبھی یہاں اسپیڈ رکتی ہے، کبھی وہاں اسپیڈ رکتی ہے، کبھی یہاں ٹائر پنکچر ہوتا ہے، کبھی وہاں پر ٹائر پنکچر ہوتا ہے، کبھی یہاں پر گاڑی بولنے لگتی ہے، کبھی وہاں پر گاڑی بولنے لگتی ہے. پھر وہ میکینک ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی گاڑی آگے بڑھ نہیں پاتی ہے، وہ حق کی طرف پہنچ نہیں پاتا. ایز اے رزلٹ وہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے. وَآذَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، اس کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک تو ناہموار ہو جاتا ہے. وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَآذَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَذَاكَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ، پھر اس سے نکلنا، ایگزٹ، مخرج آپ کہتے ہیں ایگزٹ، پھر اس سے ایگزٹ اس کو لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. یہ امیر المومنین نے کفر کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب آخری چیز ہے شک. پھر یاد کر لیجئے، ایک وہ شک ہے جو بالکل نیچرل ہے، وہ پسندیدہ ہے، مگر ایک شک وہ ہے کہ جس کو انسان خود پر اس طرح سے طاری کر لیتا ہے، وہ تو وسواسی بن جاتا ہے. یعنی بڑی آسان سی مثال ہے کہ بھئی ایک تو ہے انسان کا محتاط ہونا کہ بھئی ٹھیک ہے میں وضو کر رہا ہوں تو میرا وضو ٹھیک ہونا چاہیے. ایک ہے وسواسی بن گیا، پورے ٹینک کا پانی ختم کر دے تب بھی اس کو شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا. غسل کرنا 1 منٹ کا کام ہے، وضو کرنے کے لیے اتنا پانی بہت زیادہ ہے. میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، وضو کرنے کے لیے اتنا پانی بہت زیادہ ہے. ایسے 3 یا 4 گلاس اگر پانی ہو تو آپ غسل کر سکتے ہیں، جو شریعت نے مانگا. ایسے اگر 4 گلاس پانی آپ کے پاس ہوں تو آپ غسل کر سکتے ہیں جو شریعت نے آپ سے غسل مانگا. جس کے اندر شیمپو نہیں ہوگا، جس کے اندر صابن نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ غسل ہو جائے گا جو پروردگار نے مانگا ہے، جو شریعت نے مانگا. مگر مسئلہ سارا یہ ہے
یقین ہی نہیں آتا تو کیا آتا ہے پھر؟ شک آتا ہے. اور یہ شک لیڈنگ ٹو وسوسہ، وسواس 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 وسواس. بلیو میں ہم لوگ حج پر جاتے ہیں وللہ الحمد، تو اتنی ایک باٹل ہوتی ہے، یہ بھی میں نے جو کہا نا کہ وضو کے لیے زیادہ ہے، عرض کرتا ہوں اس پانی سے آپ 5 مرتبہ وضو کر سکتے ہیں. ایک اور دھماکہ ہے نا یہ. اگر آپ اس کو اسپرے باٹل کے اندر ڈال لیں، اگر آپ اس کو اسپرے باٹل کے اندر ڈال لیں اور اسپرے باٹل کو استعمال کریں تو آپ کو چہرہ دھونا ہے، سیدھا ہاتھ دھونا ہے، الٹا ہاتھ دھونا ہے، مسا کرنا ہے، سیدھے پاؤں کا مسا کرنا ہے، الٹے پاؤں کا. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ کون سا ایٹم بم بنانا ہے آپ کو کہوٹا کے پلانٹ میں جا کر؟ اس کے لیے کتنی یورینیم چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. وہ چیز جو پروردگار نے مانگی اگر اسپرے باٹل میں آپ ڈالنے، ہم لوگ وہی عرفات کے میدان میں لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جانا نہ پڑے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے. مزدلفہ کے میدان میں وہی ہمارے پاس ہوگا. مینا تک اس کو چلاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا. وضو کے لیے وہ ختم نہیں ہوتا پانی. پھر مینا کے میدان میں پھر ایک مرتبہ بھر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک دن پھر چلتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس چیز کو شک کہا جاتا ہے اگر ایک انسان خود پر طاری کر لے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آپ دریائے سندھ کے اندر غرق بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ غسل ہو گیا. آپ کبھی نماز جماعت کے موقع پر، ظاہر ہے کہ میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتا اس لیے کہہ رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں نا، مجھے تو نہیں بات معلوم کہ کس کا مسئلہ ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیے گا کہ جماعت کی نماز جب شروع ہو رہی ہوتی ہے تو بعض افراد جو ہوتے ہیں ان کی نیت ہی نہیں ہو پاتی، نیت ہی نہیں ہو پائے. ایک دفعہ ہاتھ دوں، دوسری دفعہ ہاتھ دوں گی، تیسری دفعہ ہاتھ دوں گیا، چوتھی برابر والا کہتا ہے یوں اشارہ کرتا ہے، تب وہ اللہ اکبر، کیا ہوا کیا؟ کہ بس نیت نہیں ہو پا رہی تھی. نیت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ یہاں پر بغیر دل کے ارادے کے آ گئے تھے، ہاں لیکن شک ہو رہا تھا، پتہ نہیں ارادہ تھا نہیں تھا. آپ کو شک ہو رہا تھا. آپ انصاف سے مجھے بتائیے یہاں اس ہال میں آنے سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے کچھ کہا تھا کہ میں اپنے گھر سے آل ابا جاتا ہوں 2 گھنٹے کا درس سننے کے لیے، دماغ کی چولہے ہلانے کے لیے مثلا، کچھ آپ نے کہا تھا؟ تو بغیر نیت کے آپ یہاں پر آئے؟ کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پر یہاں پر بلایا؟ نو، یہ آپ کی نیت ہے. یہ انسان کا ایک اطمینان ہے، ہاں بھائی میں کیوں جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں، یہ آپ کی نیت ہے. مگر وہ شک 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 وشک کو علی 4 شعبن، شک اس کے بھی 4 شعبے ہیں. نمبر 1 کٹ حجتی. یہ جو میں نے مثالیں جتنی آپ کو دی ہیں اس کو آپ کٹ حجتی بھی ڈال سکتے ہیں، جو انسان خود اپنے آپ سے کر رہا ہوتا. پتہ نہیں نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں غسل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کیا ہے؟ ہو گیا بابا آگے بڑھیں. لاپرواہ نہیں ہونا، لیکن احتیاط کے نام پر اپنے آپ کو وسواسی مت بنائیے. کٹ حجتی. دوسری چیز خوف. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. دوسری چیز خوف ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے پتا چل گیا کہ معاملہ ایسا تھا تو پھر کیا ہوگا، تو اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چیک ہی نہیں کرو. یہ ہے، میں بہت محتاط الفاظ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بعض جو برادران ہیں، برادران اہل سنت، ان کا کہاں لگتا ہے دیر از سم تھنگ فشی، کچھ گڑبڑ تو ہے، مگر اب یہ معاملہ ہو گیا، کون جائے پھر پتہ چلے کہ کچھ اور نکل آیا تو پھر کون بھگتے گا؟ کوئی نکل آیا تو کون بھگتے گا؟ یعنی اگر کوئی واقعیت وہاں پر موجود ہے کہ جس کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، آپ کچھ اور سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حالت شک ہی میں رہیں، ایک حالت کفر تھی، ایک حالت شک، ایک انکار تھا، ایک حالت ڈاؤٹ کی ہے، شک، اسی میں آپ رہنا چاہتے ہیں، یہ خود حجت تمام ہو جاتی ہے. علامہ سید علی نقی صاحب نے عدل الہی کی بحث میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو یہاں تک خدا نے پہنچا دیا کہ وہ کہے کہ نہیں اگر چیک کیا تو کچھ نکل آئے گا، معاملہ آپ کے ایمان کا ہے، ورنہ تو پھر بت پرست کو بھی آپ یہی اجازت دے دیجئے، وہ کہے کہ نہیں لگتا تو ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے مگر جو چل رہا ہے اسی طریقے سے چلنے دو. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ضمیر قبول کرتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ یہ شک کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے. تیسری چیز تردد، وہی بین بین رہنا، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک انسان رزلٹ تک پہنچ بھی جاتا ہے پھر واپس پیچھے پلٹ آتا ہے، پھر رزلٹ تک پہنچتا ہے پھر واپس پیچھے پلٹ آتا ہے، پھر رزلٹ تک پہنچتا ہے پھر پیچھے پلٹ آتا ہے. ایک وہ ہے جو جا ہی نہیں رہا، وہ جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے.
تردد والاستسلام، اور آخر میں ہے سرنڈر کر دینا باطل کے سامنے، دل کے اندر شک لے کر ہی باطل کے سامنے سرنڈر کر دینا، کہ ہم تو اسی طرح سے اب خدا تک پہنچیں گے کہ دل میں لیا ہوگا شک۔ فمن جعل اب یہ اسی کی تشریح آ رہی ہے، اور آخری جملے ہیں یہ، فمن جعل المراء دیدنا، اور دینن بھی آیا ہے، چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا، وہ پہلی چیز آ گئی تا، اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ وہ رات کی تاریکی میں جس طریقے سے ایک شخص ہے تو اس کو پتہ ہے صبح ہونے والی ہے، مگر اس کی رات کی تاریکی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ شب کی تاریکی نہیں ہے، شک کی تاریکی ہے۔ ومن حالہ ما بین یدیہ نکص علی عقبیہ، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا ہے، یعنی خوف میں ڈال دیا ہے، وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، وہ کہتا جانا ہی نہیں ہے اندر۔ ومن تردد فی الریب، یہ بھی تھوڑا عربی کا یعنی کمپوزنگ مسٹیک ہے، ومن تردد فی الریب، ریب بھی شک کو کہتے ہیں، اور وہ جو شک و شبے میں سرگرداں رہتا ہے، وطئتہ سنابق الشیاطین، تو پھر شیاطین اپنے پیروں تلے اسے کچل دیتے ہیں، جو اپنے اسی تردد کی حالت میں رہتا ہے، ادھر جاتا ہے پھر واپس پلٹ آتا ہے، ادھر جاتا ہے پھر واپس پلٹ آتا ہے۔ وَمَنْ اسْتَسْلَمَ لِحَلَقَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَلَقَ فِيهِمَا، اور جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ دو جہاں میں تباہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر بھی تباہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 30 اور 31 یہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم کا بہت احسان، بہت کرم کہ امیر المومنین کے ان کلمات کو کسی حد تک ہم لوگوں نے کور کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ یہ بگننگ ہے، یہ آغاز ہے۔ تقریباً 500 کے قریب امیر المومنین کے یہ کلمات قصار جن کو کہا جاتا ہے وہ جملے ہیں، تقریباً 500، a little less than 500۔ اور اگر پروردگار عالم نے توفیق دی تو کسی اور مناسب موقع پر انشاءاللہ 51 to 100، پھر 101 to 150، اس طریقے سے اگر پروردگار عالم نے توفیق دی، کچھ امکان بنا تو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ کا واقعاً تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ I have no words to express my gratitude۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دل جمی کے ساتھ، اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ یہ ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ عام لیکچرز نہیں ہیں، اس کے اندر ڈرائنس بھی ہے، مگر اس کو بھی آپ نے تحمل کیا، اس کو بھی آپ نے قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو گروپ کے اندر میں دیکھ رہا تھا، جو ایکٹیویٹی کے اندر جو پارٹیسپیشن تھا، امتحان کے اندر جس طریقے سے آپ لوگوں نے شرکت کی، کوئزز کے اندر، اور جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے اسائنمنٹس آئیں، بڑے کوالٹی اسائنمنٹس آئیں، میں آئی شوڈ بی ویری آنیسٹ، ابھی تک مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مگر یہ کہ بڑی خوشی ہے کہ اس کے اندر ایک پارٹیسپیشن ہے، ایک اس کے اندر انوالومنٹ نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بعض مجھے اندازہ ہے کہ ایسے دوست بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ایک عرصے کے بعد کبھی قلم اٹھایا ہوگا لکھنے کے لیے، ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے ایک عرصے تک لکھنے کے مرحلے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوگا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا زمانہ اگر تھا، برسوں پہلے تھا، اس کے بعد وہ اس سے دور ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر ایک مرتبہ انہوں نے ہمت کی، کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں بہت پازیٹیو ہیں، بہت حوصلہ افزا ہیں، انکریجنگ ہیں، موٹیویٹنگ ہیں، میرے لیے بھی بہت موٹیویٹنگ ہے۔ خوشی ہوتی ہے جب یہ 2 وے ٹریفک چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، سامنے سے جو افراد ہیں وہ بھی اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آن لائن جو ہمارے دوست ہیں، میں ان کا واقعاً بہت شکر گزار ہوں۔ میں ان دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا انٹرسٹ ایکسپریس کیا تھا، شو کیا تھا، مگر یہ کہ ان کی ٹائمنگ کی ڈفرینس کی وجہ سے کوئی کسی اور کانٹیننٹ کے اندر تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بن پائے، مگر اب یہ موقع ہے ریکارڈنگز کو آن ایئر کرنے کا۔ انصاف کی بات یہ کہ دیکھیں، جو ہمارے چینل کے دوست ہیں وہ بھی اس بات کو پوری طریقے سے ریئلائز کریں گے کہ یہ انصاف نہ ہوتا کہ اگر ہم لوگ درمیان ہی کے اندر اس کو آن ایئر کرنے کی اجازت دیتے تو وہ افراد کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا حق ہے کہ پہلے وہ اس کے اندر پوری طریقے سے انوالو ہوں، اس سے استفادہ کریں، فائن ٹیون ہو جائے، پھر اس کے بعد اس چیز کو آن ایئر کیا جائے۔ تو اب واقعاً یہ موقع ہے، آج آخری کلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چینلز جو ہیں اس کو آن ایئر کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انشاءاللہ، اور مناسب ایڈیٹنگ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا۔ اور میں دل سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر ڈاکٹر شبر صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، علیہ ابا کی مینجمنٹ کا، ان تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے دام درہم سخن قدم یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا، اس لیے کہ بہرحال نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارا اپنا ارادہ ضرور تھا، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو پروپوزل لے کر آئے، پروفیسر ڈاکٹر شبر صاحب، ایکسٹرا آرڈنری، اور اتنی کامیابی کے ساتھ یہ ہو پائے گا، یہ میرے تصور سے بالا تر ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے اس کے اندر کسی طریقے سے بھی کنٹریبیوٹ کیا، ان تمام دوستوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام جو آج تشریف لائے اور ان سے پہلے بھی جو علماء کرام یہاں پر آتے رہے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کر یہاں پر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور بس
آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور جو اختتامی کلمات ہے اس کے لیے ڈاکٹر شبر صاحب تشریف لا رہے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. جی جی، سوالات تو آج باقی ہیں، معذرت. ہلو. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک میرا چھوٹے سے ذہن میں ایک سوال تھا، میں بالکل دیتا ہوں. ایک جہاں ہمیں امام جنت کی طرف راغب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی جنت کے لیے، جنت کے لالچ میں اور دوزخ. تو ذرا اس پہلو کو ضرور کلیئر کریں. ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من نار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ جملہ امیر المومنین سے مختلف طریقوں سے آیا ہے کہ اے پروردگار، میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف سے نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں نے تیری عبادت کی. انصاف کی بات یہ ہے، علی بول رہے ہیں، خدا کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں. علی کو حق ہے کہ وہ اس طرح سے خدا سے گفتگو کریں. اگر کوئی علی کے رنگ میں اس طرح سے رنگ جائے تو ممکن ہے کہ سلمان بھی کبھی آپ کو اسی طرح سے بولتے ہوئے نظر آئیں، ممکن ہے کہ کبھی جناب ابو ذر بھی اسی طریقے سے بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں. مگر ٹھیک ہے، یہ آگے کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ وہی ہے کہ جہاں پر ایک انسان اگر جنت کے لالچ میں بھی اگر عبادت کرتا ہے کوئی حرج نہیں، جہنم کے خوف سے بھی اگر عبادت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. وہ مرحلہ جب آئے گا تو شاید اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ ہے، وہ انسان خود اس بات کو سمجھ سکتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو اختتام سے جڑ جائے وہ اس کا اس طریقے سے گزر جائے. یہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ دل اتنا راغب ہو جاتا ہے انسان کا، وہ کہتا ہے کہ اس موقع پر تو میرا بھی دل اتنا آمادہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر جنت نہ بھی ہوتی تو دل یہ کہتا ہے کہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ واقعاً وہ رب ہے، مالک، واقعی وہ مالک ہے، واقعی وہ رحمان ہے جس نے اتنا کچھ کیا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا عبادت کا ہدیہ اور تحفہ ضرور پیش کرنا چاہیے. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بھی بہت شکر گزار ہیں آپ کے، فضل بھائی کے اور اس پوری ٹیم کے، کہ بہت اچھا کورس چلا. آگے بھی امید رکھتے ہیں کہ اس کو آگے فارورڈ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ خواہش اور تھی کہ خطبات امیر المومنین پہ بھی کچھ اگر اس پہ کوئی کورس بنایا جائے، کچھ کیا جائے، کیونکہ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا، اس کی ڈیپتھ کو، خاص طور پہ جو پہلا ہی خطبہ ہے. تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سنیں. سوال آپ صاحب یہ ہے کہ مولا کا ایک جملہ ہے کہ رات، اندھیری رات ہو، اس کالے پتھر پہ اور لکیر ہو، شک داخل ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے اس سے بچیں؟ آپ نے گفتگو بیان تو کی، لیکن اس کانٹیکس میں بھی بتائیں کہ وہ جو شک داخل ہونے کا مولا ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں، تو وہ اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ ایک انسان ہے، وہ ایک منزل کو حاصل کر لیتا ہے جس کو آپ کہیں مثلا اس کے اندر یقین. اب اس کو خطرہ کن چیزوں سے ہے جو اس کے یقین کو کم کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین. گین کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سڑک پر آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کو خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو لوٹ لے گا، ہے ہی نہیں کچھ تو کیا لوٹے گا. لیکن وہ شخص کہ جس کی جیب میں مثلا 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر جا رہا ہے تو واقعاً اس کو خوف ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ پر حملہ کر دے، کوئی گن پوائنٹ پر مجھ سے میری چیز لے لے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ویلتھ، کچھ دولت ہے کہ جس کو چھینا جا سکتا ہے. تو جس کے پاس یقین کی دولت ہے، یقیناً اس کو شیطان سے اور شیطان صفت افراد سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرہ ہے، رنگینی ہے، دنیا ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، نفس امارہ کا بہکاوا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس سے اس یقین کی دولت کو چھین لیں. اور یہ پینیٹریٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پینیٹریٹ کریں گے، یہ پینیٹریٹ تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے بھائی. دیکھیے آپ، سردی کا موسم ہوتا ہے تو کریم لگا کر ہی باہر جاتے ہیں نا، تو کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ جو سردی کی شدت ہے وہ اپنی جلد کو متاثر نہ کریں. بالکل اسی طریقے سے انسان جس یقین کو حاصل کر چکا ہے تو اس کے اوپر اس کو کورنگ کی ضرورت ہے، اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. یہ کورنگ اور پروٹیکشن کیا ہو سکتی ہے؟ ذکر، یاد الہی، پروردگار عالم کی یاد. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟
پروردگار عالم نے کیوں قرآن مجید کو نازل کیا؟ وہ کتاب کے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ من جانب اللہ، منزل من اللہ ہے، خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے، بعثت کا دن ہے، یوم مبعث ہے، کہ اس کتاب کے ساتھ کم سے کم انسان اپنا رشتہ اتنا تو جوڑے کہ وہ پروٹیکشن اس کے ذریعے سے اس کو حاصل ہو سکے، جس کریم اور جس کورنگ کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ نہج البلاغہ یہ خود اس کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ اس سے دوستی کو مضبوط کریں، میں آپ ہم سب بطور طالب علم، کہ اس سے اپنی دوستی کو مضبوط کریں۔ میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، کہ میں اپنے ٹین ایج کے اندر ان دونوں کتابوں سے یہ استفادہ کرتا تھا کہ جب کبھی مجھے کوئی پرابلم آتی تھی میں قرآن مجید کو درمیان سے کھولتا تھا اور اس صفحے کو میں پڑھتا تھا، مجھے واقعاً ایسا لگتا تھا کہ جیسے خدا مجھ سے میری اس مشکل کے اوپر گفتگو کر رہا۔ کبھی میں نہج البلاغہ کھولتا تھا، مجھے واقعاً ایسا لگتا تھا کہ امیر المومنین مجھ سے میری مشکل کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو آزما کر دیکھیں، آزمانے کے لیے نہیں، اپنی مشکل کے حل کے لیے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ کام وہ ہیں کہ جو کرنے والے ہیں، وہ یقین کہ جس کی ہم کو تلاش ہے مل جائے تو اس کی حفاظت کے متلاشی ہیں، وہ تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بس کھولنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم سب کو، اور مولانا صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو، اور ہمیں اتنی بڑی سعادت ملی، کوشش کری، آپ کا بہت شکریہ۔ سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے جیسے ابھی کہا کہ دوستی کرو، مولانا صاحب دوستی یقیناً مولا کی نہج البلاغہ سے کرنی چاہیے اور کلمات سے، صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ اچھائی جو ہم نے حاصل کر لی، اور اگر اس کو نہ کہیں تو اس اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس اچھائی کو مولا کے کچھ پوائنٹس کو اپنی زندگی میں رکھ کر، جیسے ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ہم کرنا چاہیں، کوشش کریں تو ہم مس فٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کریں۔ صبر اسی لیے تھا، کنسسٹنسی جو مانگی گئی تھی وہ کیا؟ صبر تو کر رہے ہیں، مطلب لوگ کہتے ہیں ہاں بس آپ نے سیکھ لیا نہج البلاغہ شکریہ، اب مطلب اس کو کرنے نہیں دے، گھر سے ہی بات ہے، ہاں بس یہ تو کرائیں گے اب علم حاصل، پر اب ہم سناتی رہیں گی، اس کی رہنمائی ضرور کریں۔ تشریف رکھیے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی مثال کے طور پر آپ کو گن پوائنٹ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، یہ تو پھر کیس ہی الگ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ کلاشن کوف ہم نے پکڑی ہے اور آپ نہیں کر سکتے اس کام کو، تب تو بات ہی الگ ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور کوئی ٹانٹنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، جواب نہ دیں، مگر اس صفت کو انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہے، اس کام کو اگر مثال کے طور پر اسپیس زیادہ ہوتا تو 10 کام کرتے ہیں، اسپیس کم ہے تو 1 کریں، 2 کریں، ویٹ فار دا رائٹ ٹائم۔ ایسا ہوگا، صحیح وقت آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو مثلاً چکن بریانی بہت پسند ہے اور گھر والے نہیں بنانا دیتے، عید کا موقع آئے گا تو بنانے دیں گے، آ جائے گا ٹائم، کوئی بڑا دن آئے گا تو بنانے دیں گے، ہاں ٹھیک ہے آج ہی اپنا شوق پورا کر لو، ویٹ فار دا رائٹ ٹائم۔ وہی والی بات ہے کہ اگر صحیح موقع کا آپ انتظار کر لیں گے تو پھر اس موقع پر اپنے آپ کو پروف کرنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ تاثر جو بعض جگہوں پر ہے نا کہ جو دیندار ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ڈیل کرنا ہی مشکل ہو جاتا، وہ اس چیز کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے، یہ تاثر نہیں آنا چاہیے، یہ تاثر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کہیں پر یہ تاثر ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب دین کو ہم بدنام کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے نام پر ہم دوسروں کے لیے اتنی تنگی پیدا کر دیں کہ اس کے نتیجے میں وہ دین سے بیزار ہو جائے۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے مثال دی تھی بہت سوچ سمجھ کر دی تھی کہ اگر مثال کے طور پر کل تک دیندار نہیں تھے تو نہ نماز پڑھتے تھے، نہ وضو کرتے تھے، نہ وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، نہ پانی کا اتنا استعمال ہوتا تھا۔ پروردگار نے نماز مانگی تو ہم نے وضو کیا، وضو کے لیے خدا نے جتنا پانی کہا تھا اتنا بھی بہت تھا، لیکن یہ اب اس کے بعد پورا ٹینک خالی ہو رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون اس دین سے محبت کرے گا؟ وہ کہ چھوڑو، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو تم پہلے کرتی تھی وہی اچھا تھا۔ مثلاً میں نہیں کہہ رہا کہ ہر کیس میں یہی ایک پرابلم ہوگی، میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی کی طرف سے واقعاً دین سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن دین پر عمل کرنے والے کو دین کو اس طریقے سے نہیں پریزنٹ کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں دین قابل نفرت بن جائے، جس کے نتیجے میں دین جو ہے وہ قابل وحشت بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ دین ہے، مصیبت ہے، یہ بھی نہ ہو۔
بیلنس بیلنس بیلنس، عدل عدل عدل، صبر یقین عدل پھر جہاد، کنسسٹنسی کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، پھر ایفرٹس کو اپنے آگے بڑھائیے، تو آپ مطمئن رہیے کہ انشاءاللہ نتائج بہتر ہوں گے۔ مولانا صاحب ایک جی پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی، اور دوسری ایک درخواست ہے کہ ہم جیسے لوگ جو دینی تعلیمات میں زیادہ انوالو ہیں یا ہمیں اس طرح کی تربیت دی گئی ہے کہ ہم زیادہ دینی تعلیم کی طرف ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہمیں ہمارا سمجھے شاید فرسٹ اسٹیپ ہے، تو میری بس یہ درخواست ہے پلیز آپ اس سے اگر کنٹینیو کر سکتے ہیں تو آپ اسے کنٹینیو کریں۔ باقی جو کلمات ہیں اور باقی جو نیچرل بلاغہ کی چیزیں ہم چاہیں گے کہ وہ ہم اسی طریقے سے پڑھیں، کیونکہ ہم جب گھر پہ خود سے پڑھے ہوتے ہیں یقیناً کوشش تو ہوتی ہے، لیکن جو ڈیٹیلنگ میں آپ نے سمجھایا اس طریقے سے اس لیول پہ پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو باقی اور جگہوں پہ بھی میں نے تو ضرور کوشش کی کہ مجھے یہ مل جائے کورسز اگر ہو رہے ہو اویلیبل تو میں وہاں سے کروں، لیکن فی الوقت مجھے ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آیا، تو میری درخواست ہے پلیز آپ اگر اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں اور آگے ہمیں پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پلیز۔ میں آپ کے الفاظ کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم نے چاہا تو کوئی سلسلہ بنے گا۔ ایک سوال تحریر میں آیا ہے کہ کیا حقوق العباد ادا کیے بغیر آخرت میں معصومین کی شفاعت ممکن ہے، یا شفاعت ائمہ بھی پابندی ادائیگی حقوق العباد پر منحصر ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کا حق مارا ہے تو جب تک وہاں پر وہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا پروسیڈ نہیں کر پائیں گے۔ کاؤنٹرز ہیں نا، مختلف فیزز ہیں، ان فیزز کے اندر جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ تو بہت سخت ہے، جب تک وہ دوسرا بندہ راضی نہیں ہو جاتا تب تک بہت مشکل ہے۔ یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کفر کی وضاحت کر دیں، کافی وضاحت ہو چکی ہے میرے خیال میں، اس کا تو پریسائز اگر کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔